رات 2 بجے تک نوین نے حنین کا انتظار کیا تھا مگر وہ گھر نہیں آئی تھی۔ اوپر سے وہ اپنا سیل فون بھی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی تو نوین کو اس بات پر اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ اظہار کے موبائل پر کال کرنے کا مطلب تھا کہ وہ جان بوجھ کر حنین کو گھر مزید دیر سے لے کر آتا۔ صبح 6 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی نوین کا دماغ فوراً حنین کی طرف گیا۔ وہ بجلی کی تیزی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ حنین کا دروازہ اندر سے لاک دے کر وہ کسی خدشت کے تحت آزاد کے بیڈ روم میں گئی جو کہ خالی تھا۔ مین ہال میں آ کر وہ ڈیوائیڈر میں موجود کی باکس میں سے حنین کے بیڈ روم کی ڈپلیکیٹ کی نکالنے لگی۔ جب وہ حنین کے کمرے کا لاک کھولنے لگی تب اس کو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اگر یہ حرکت اس کی شاہنواز نے دیکھ لی یا پھر واقعی اندر آزاد موجود ہوا تو اس طرح لاک کھول کر کسی کے بیڈ روم میں جانا ویسے تو بہت غیر اخلاقی حرکت تھی، مگر وہ اپنے دماغ میں آئے ہوئے سوالات سے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھانے لگی۔ بہت آہستگی سے اس نے حنین کے روم کا دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اظہار اور حنین ایک ہی کمفرٹر میں اتنے قریب بے خبر سو رہے تھے۔ اظہار کا بازو تکیے پر پھیلا ہوا تھا جس پر حنین کا سر رکھا ہوا تھا۔ اظہار کی کروٹ حنین کی طرف تھی اور حنین کا چہرہ اظہار کے ہونٹوں کے بے حد نزدیک وہ صاف دیکھ سکتی تھی کہ اظہار نے اس وقت کچھ بھی نہیں پہنا تھا۔ غصے میں اس نے اپنے جبڑے زور سے بھینچے۔ نوین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اظہار کو سولی پر لٹکا دے، بلکہ حنین کو بھی خوب جوتے لگائے۔ ساری رات وہ اس کے لیے پریشان رہی اور اس کی بہن اسی کی دشمن کی باہوں میں مزے سے سو رہی تھی۔ ظہر سحر اگلتی نظروں سے وہ ان دونوں کو دیکھ کر آہستہ سے دروازہ بند کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا تو اظہار کی آنکھ کھل گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کمرے میں موجود تھا یا پھر آیا تھا۔ گھر میں موجود ملازموں کی اتنی جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اس طرح کے کام کریں، اور گھر کا کوئی دوسرا فرد بھی یہ چیپ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اور گھر میں کس کو اظہار اور حنین سے تکلیف ہے اس کا بھی اظہار کو اچھی طرح علم تھا۔ اظہار آہستگی سے حنین کے سر کے نیچے سے اپنا بازو نکال کر اپنی شرٹ پہنتا ہوا بیڈ سے اٹھا تھا۔ اب اسے نوین کے کمرے میں جا کر اس کا دماغ اچھی طرح درست کرنا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بلا جواز منہ سے ناخن چبا کر کمرے کے چکر لگا رہی تھی، تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ شاہنواز کی آمد کا سوچ کر نوین دروازے تک پہنچی، مگر آنے والے نے زور سے دروازہ کھولا جو اس کے سر پر لگا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ تمیز نام کی چیز ہے تم میں کہ نہیں؟ نوین اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اظہار کو دیکھ کر غصے میں بولی تھی۔ تم مجھے تمیز سکھاؤ گی؟ ویسے تم کیا دیکھنے آئی تھی ابھی بیڈ روم میں، بتاؤ مجھے۔ وہ تمہارا بیڈ روم نہیں، ہنی کا بیڈ روم ہے۔ نوین اس کے سامنے کھڑی سے آنکھیں دکھاتی بولی تھی۔ پورا گھر میرا ہے، تم اپنی حد میں، مطلب اس کمرے کی حد تک رہو۔ اظہار نے اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے مزید اس کی طرف اپنے قدم بڑھائے تھے، جس سے نوین پیچھے کی طرف اپنے قدم بڑھاتی اس سے پوچھنے لگی، کیا کر رہے تھے تم ہنی کے ساتھ؟ مزید اظہار کو قدم بڑھاتے دیکھ کر اسے مزید پیچھے کی طرف قدم بڑھانے پڑے تھے۔ جو بھی کچھ کرنا تھا وہ میں رات میں کر چکا ہوں۔ ڈیٹیل میں سننا پسند کرو گے یا شارٹ میں ہی سنا دوں؟ اظہار سنجیدہ لہجے میں بولتا ہوں مزید اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولنے لگا، تم ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ اظہار کے مزید آگے آنے سے نوین کو پیچھے بیڈ پر بیٹھنا پڑا تو وہ غصے سے اس میں بولی تھی، نہیں تو کیا کرو گی؟ الزام لگاؤ گی مجھ پر کہ میں تمہارے کمرے میں آ کر تمہیں چھیڑ رہا تھا؟ اظہار نے بے خوفی سے کہتے ہوئے بیڈ پر جوتے سمیت اپنا پاؤں ٹکایا۔ نوین اس کی بات سن کر غصے میں اس کو گھورنے لگی، اگر تم میرے باپ کی بیوی نہ ہوتی تو میں تمہیں تمہاری اس گھٹیا حرکت کا اچھی طرح جواب دیتا۔ آئندہ اگر تم نے کمرے کا لاک کھول کر کوئی اور اونچی حرکت کی تو پھر میں جو تمہارا حشر کروں گا وہ دنیا دیکھے گی۔ وہ انگلی اٹھا کر نوین کو وارن کرنے لگا تھا۔ اچھا کیا کرو گے تم؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ نوین اس کی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولی تھی۔ پہلے تو اظہار نوین کو خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی کانچ کی بوتل کو سائڈ ٹیبل اٹھا کر اس پر مار کر توڑ دیا اور بوتل کا ٹوٹا ہوا حصہ نوین کے چہرے کے قریب لایا۔ اب اظہار کے چہرے کے تاثرات خوفناک حد تک سنجیدہ تھے۔ صرف 2 منٹ لگیں گے مجھے تمہارا یہ چوکھٹا بگاڑنے میں، اس لیے میرے معاملے میں گھسنے کی یا اپنی ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ اپنی حد میں رہو اور اپنے کام سے کام رکھو اور ہنی سے دور رہو تم۔ اظہار نے ٹوٹی ہوئی کانچ کی بوتل کا حصہ نوین کے چہرے کے اس حد تک نزدیک کیا ہوا تھا کہ وہ اپنا سر پیچھے کر کے اور آنکھیں نیچے کر کے بوتل کو خوف سے دیکھ رہی تھی۔
आज़ाद उसको अच्छी तरह वार्न करता हुआ बोतल का टुकड़ा डस्ट बिन में फेंक कर कमरे से बाहर निकल गया और नवीन बंद दरवाजे को घूर कर देखने लगी जहां से वो अभी अभी गया था। आज़ाद वापस हुनैन के पास आया तो हुनैन अभी तक बेखबर सो रही थी। हुनैन का चेहरा देखकर आज़ाद का मूड खुद ब खुद खुशगवार हो गया। वो बेड पर गिरने वाले अंदाज में हुनैन के ऊपर झुका था। हुनैन जो उसकी शिद्दतों को सहकर थोड़ी देर पहले सोई थी, अचानक अपने ऊपर भारी भरकम वजूद गिरने से हड़बड़ा उठी। वो पूरी आंखें खोले आज़ाद को देख रही थी जो उसको हैरान परेशान सा देखकर मुस्कुरा रहा था। हनी मेरी जान, तुमने तो मुझे एक ही रात में बहुत रोमांटिक कर दिया। क्यों हो तुम इतनी प्यारी? आज़ाद ये बोलता हुआ हुनैन के चेहरे पर झुकने लगा। पीछे हटो, तुम रोमांटिक नहीं बल्कि एक नंबर के छिछोरे और बेशर्म इंसान हो। रात से तुम मुझे डराए जा रहे हो और सोने भी नहीं दे रहे। 2 घंटे पहले ही उठा दिया मुझे। जागने के बाद वो सारी शर्म भुलाए आज़ाद को आंखें लगाते बोली थी। हनी डार्लिंग, इस बेशर्म इंसान से जितना हो सका उसने बेशर्मी वाला काम तमीज़ के दायरे में किया। अब इससे ज़्यादा मुझसे शराफत की तवक्को मत रखना। आज़ाद पीछे हटो, मुझे सख्त भूख लग रही है। तुम तो जब से आए हो चिपके जा रहे हो। अभी दोबारा तुमने कोई बेहुदा हरकत की तो मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। वो उठकर बैठा तो हुनैन भी बेड पर बैठ गई और कंफर्टर को अच्छी तरह अपने कंधों पर डाल दिया। डार्लिंग, मैं थोड़ी देर बाद अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगा, मगर इससे पहले तुम्हें मेरी भूख का इलाज करना होगा। तुम्हारी भूख का इलाज? क्या मतलब है तुम्हारा? अब मतलब साफ है मेरी जान। वन मोर टाइम। आज़ाद नहीं, प्लीज बेशर्मी से बाज आ जाओ। तुम तो वाकई बहुत छिछोरे इंसान हो यार। छिछोरपन की किस नंबर 2, वो भी दिल दहलाने देने वाले अंदाज में तो कर लेते हैं ना। आज़ाद एक झटके से पूरा कंफर्टर उसके ऊपर से खींचकर दूर फेंक चुका था और हुनैन को लेटाता हुआ उस पर झुका था। हुनैन को पक्का यकीन था कि वो अब अपने आप को बचा नहीं सकती। अपने दिमाग को रिलैक्स करके वो बेड पर लेट चुकी थी। अब उसे आज़ाद से पहले अपनी बहन से पूछना था कि जो कुछ उसने देखा या जो कुछ वो समझ रही उस बात में कितनी सच्चाई है। थोड़ी देर यूं ही लेटे रहने के बाद वो शॉवर लेकर ड्रेस चेंज करते हुए अपने रूम से बाहर निकली। जब वो डाइनिंग हॉल के अंदर आई तो खाली टेबल को देखकर साबरा से पूछने लगी, साबरा, ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बना अभी तक? मैडम, शाहनवाज सर और वजीहा मैडम थोड़ा लेट नाश्ता करेंगे। कोमल मैम अभी सोकर नहीं उठी। अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहती हैं तो मैं आज़ाद सर से परमिशन ले लेती हूँ। क्या मतलब? मेरे ब्रेकफास्ट करने के लिए तुम उससे परमिशन क्यों लोगी? मैम, मेरा मतलब वो हरगिज़ नहीं था। दरअसल आज आज़ाद सर खुद किचन में मौजूद हैं और किचन के अंदर किसी को भी आने की परमिशन नहीं, इसलिए मैंने ऐसा बोला। और अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो फिर मैं उनसे परमिशन लेके आपका ब्रेकफास्ट अलग से तैयार कर देती हूँ। साबरा तहम्मुल से नवीन को अपनी बात समझाने लगी। अच्छा, क्या कर रहे हैं तुम्हारे आज़ाद सर किचन में? वो शायद आज खुद हुनैन मैम के लिए ब्रेकफास्ट अपने हाथों से बना रहे हैं। साबरा नवीन के तेवर देख कर हिचकिचाती उसे बताने लगी। हनी कहाँ है? नवीन जब करती उसे दूसरा सवाल करने लगी तो वो बोली, जी वो भी आज़ाद सर के साथ किचन में ही मौजूद है और उनकी हेल्प करवा रही हैं। साबरा की बात सुनकर नवीन ने फौरन किचन का रुख किया था। किचन के अंदर से आती हुनैन की हंसने की आवाज़ों पर नवीन के कदम किचन से बाहर थम गए थे। किचन में खुलती हुई खिड़की जो कि इस वक्त बंद थी, उसकी चुटखनी से आहिस्ता से खुलती हुई नवीन खिड़की की झुरी से अंदर का मंजर देखने लगी। आज़ाद एप्रन बांधे अंडा फेंटने में मसरूफ अंदाज में ऑमलेट के तमाम लवाजमात अंडे में डाल रहा था, जबकि हुनैन उसी के पास खड़ी उसके हाथ में फ्रूट टिन मौजूद था जिसमें से वो फॉर्क की मदद से पाइनएप्पल का टुकड़ा निकालकर अपने मुंह में रख रही थी और आज़ाद झुककर उसके मुंह से आधा टुकड़ा खुद भी खा रहा था। नवीन के माथे पर नागवार शिकने उभरी थी। अब की बार हुनैन ने टिन में से फॉक की मदद से चेरी निकाली और इससे पहले कि आज़ाद वो भी हुनैन के मुंह से लेकर खाता, हुनैन सारी चेरी खुद खा चुकी थी और अब मुस्कुराती हुई आज़ाद को आंख मारकर देख रही थी। आज़ाद ने घूर कर उसके हाथ से टिन लेकर शेल्फ पर रखा और इससे पहले कि हुनैन उसके तेवर देखकर फरार होने की कोशिश करती, वो हुनैन को गोद में उठाकर शेल्फ पर लिटा चुका था। हुनैन हंसते हुए बार बार आज़ाद को सॉरी करके उसे पीछे हटा रही थी, मगर वो तो पूरा के पूरा हुनैन के ऊपर झुककर चेरी खाने की जिद कर रहा था। नवीन को उन दोनों की ये बेहूदगी बिल्कुल पसंद न आई, खासकर आज़ाद की आंखों से छलकती हुई शरारत के बजाय मोहब्बत देखकर तो वो जल उठी थी। उस इंसान को वो खुश हरगिज नहीं देख सकती थी। नवीन का दिल चाहा कि उस इंसान के चेहरे से मुस्कुराहट नोच कर फेंक दे, उससे हर खुशी छीन ले। अपनी जलन के एहसास में उसे हुनैन के चेहरे पर छाए हसीन रंग भी नजर न आए। वो वापस अपने बेडरूम में चली आई। हाँ तो तैयार हो गया आखिरकार ब्रेकफास्ट?
सब लोग नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे तब नवीन शाहनवाज के पैगाम पर डाइनिंग हॉल में आई थी। सबका ही आज लेट उठना हुआ है, तुम अगर जल्दी उठ गई तो नाश्ता तो कर लेती। शाहनवाज नवीन को देखता हुआ बोला था। मेरा भी लेट उठना हुआ है शाहनवाज, मगर आधा घंटे पहले सर्वेंट्स को परमिशन नहीं थी कि किचन में आने की, इसलिए मुझे भूखा रहना पड़ा। नवीन कुर्सी खींचकर बैठते हुए शाहनवाज को कहने लगी। फिर उसने एक नज़र हुनैन को देखा। अजहा तो ला ताल्लुक बना नाश्ता कर रहा था, मगर उससे हंसी न जाने किस बात पर आ रही थी, जबकि हुनैन थोड़ा सा नवीन की बात को महसूस करके उसे देखने लगी। आज दरअसल ये हुआ है कि आज़ाद ने हुनैन के लिए, जबकि हुनैन ने वजीहा के लिए और मेरी प्रिंसेस ने मेरे लिए नाश्ता बनाया है। शाहनवाज अपने पास बैठी कोमल के गले में हाथ डालकर मुस्कुराता हुआ नवीन को बताने लगा। शाहनवाज की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, सिर्फ नवीन ही तंजिया मुस्कुराई। आप भी ये सैंडविचेस मैंने बनाए हैं, आप टेस्ट करें ना। नवीन के चेहरे के तासुरात देख रहे हुनैन उसकी तरफ प्लेट बढ़ाती बोली तो नवीन ने काटदार नज़र उस पर डाली और फ्रूट बास्केट में से सेब उठाकर खाने लगी। सभी ने नवीन की हरकत नोट की थी। मामा, मेरी बीवी ने चीज़ सैंडविच स्पेशली आपके लिए बनाया है, कम से कम दूसरा सैंडविच भी तो लें, तभी तो इसको पासिंग मार्क्स दे सकेंगे आप। आज़ाद हुनैन के हाथ से प्लेट लेता हुआ एक और सैंडविच वजीहा की प्लेट में रखने लगा तो हुनैन हल्का सा मुस्कुराई। तुम अगर मुझे सैंडविच ना भी देते तो मैं खुद ले लेती, ये पासिंग मार्क्स वाला नहीं, मैं इस पर हुनैन को फुल मार्क्स देती हूँ। वजीहा हुनैन को देखकर मुस्कुराई तो हुनैन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वजीहा, आप इतनी कंजूस किसी ज़माने में नहीं रही हैं। हमारी बहू ने फर्स्ट टाइम अपने हाथ से आपके लिए कुछ बनाया है, आप इसे सिर्फ खाली नंबर्स देकर टरखा रही हैं। अब की बार शाहनवाज ने मेरी गुफ्तगू में हिस्सा लिया और हुनैन को साली की जगह बहू बोलने पर नवीन ने उसे खार भरी नज़रों से देखा था। शाहनवाज में इतनी कंजूस किसी ज़माने में नहीं रही। चची जान ने जो सेट मुझे मुंह दिखाई में दिया था, मैं अभी हुनैन को देने वाली हूँ। वजीहा मुस्कुराती हुई शाहनवाज को बताने लगी, जबकि आज़ाद झुककर हुनैन के कान में मुस्कुराकर कुछ सरगोशी कर रहा था। कोमल मुस्कुराकर अपने भाई और भाभी को देख रही थी, जबकि नवीन को अपना वहां बैठना ही बेमानी लगा। माँ जी वाला सारा जेवर तो है ही आज़ाद की बीवी का, मेरे ख्याल में हम दोनों को अपनी तरफ से हुनैन को कोई गिफ्ट देना चाहिए। शाहनवाज ने वजीहा को देखकर बोला तो वजीहा उसकी बात पर इत्तेफाक करने लगी। और आज़ाद को क्या गिफ्ट मिलेगा जो इतनी प्यारी बहू आप दोनों के लिए लेकर आए हैं। अब की बार शाहनवाज और वजीहा की बातों में हिस्सा लेता आज़ाद उन दोनों को देखकर पूछने लगा। हुनैन मुस्तकिल अपने जिक्र पर मुस्कुराई जा रही थी, जबकि नवीन अब सबसे ला ताल्लुक बनी नाश्ता कर रही थी। तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट आज से 3 माह बाद मिलेगा, अभी शराफत से ऑफिस जाने की तैयारी पकड़ो। शाहनवाज की बात सुनकर नवीन के अलावा सभी मुस्कुराने लगे। हुनैन को 2 दिन पहले ही वजीहा से मालूम हुआ था कि आज़ाद की बर्थडे आने वाली है और उस दिन शाहनवाज बड़े पैमाने पर एक पार्टी अरेंज करने का इरादा रखता है। हुनैन, तुम बिजी तो नहीं? मैं अभी मेरी फ्रेंड घर आने वाली है, उन्हें बहुत शौक है आज़ाद की वाइफ देखने का। वजीहा अब हुनैन को देखती हुई पूछने लगी। जी आंटी, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, बल्कि थोड़ी देर में चेंज भी कर लेती हूँ। हुनैन वजीहा की बात का जवाब देती अपनी प्लेट से आज़ाद का बनाया हुआ चीज़ ऑमलेट का निवाला खाने लगी, मगर आज़ाद ने हुनैन के हाथ पकड़कर वो निवाला खुद खा लिया। इसे कहते हैं घर में जगह बनाने के बाद सबके दिलों में जगह बनाना। डैड, ये गुड्स मेरी मामा में भी मौजूद हैं और शुक्र है कि मेरी बीवी के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद हैं। हर किसी में ऐसी क्वालिटी नहीं पाई जाती। आज़ाद शाहनवाज के कहने के बाद मोहब्बत लिटाती नज़रों से हुनैन को देख रहा था। नवीन अपनी चेयर खिसकाकर उठी और किसी से कुछ कहे बगैर अपने रूम में चली गई। मैंने तो एक नॉर्मल बात की है। शाहनवाज के घूरने पर आज़ाद कंधे उचकाकर उससे बोला था। तुम्हारा दोस्त मुकर्रम कैसा है आज़ाद? बहुत अच्छा है डैड। क्यों, खैरी? तो आपको कैसे याद आ गई उसकी? वो हमारी कोमल के लिए कैसा रहेगा वो? मतलब मैं चाहता हूँ कि उन दोनों के रिश्ते की बात आगे बढ़े। शाहनवाज की बात सुनकर सभी हैरत से शाहनवाज की शक्ल देखने लगे और कोमल, जो इतनी देर से खामोशी से अपना नाश्ता कर रही थी, शाहनवाज की बात सुनकर उसे लगा कि वह अभी सब खाया हुआ उगल देगी। वो आज़ाद का जवाब सुने बगैर अपनी चेयर से उठी और अपने कमरे में चली गई। डैड, आपको इस बात का कैसे ख्याल आ गया कि आपको मुकर्रम की हैबिट्स नहीं मालूम? आज़ाद को शाहनवाज की बात सुनकर हैरत हुई थी। शाहनवाज मुकर्रम की शराब पीने की आदत से बाखबर था, फिर भला वो कोमल के लिए मुकर्रम के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता था? फ्रेंड्स में आपस में अंडरस्टैंडिंग ही जब ही होती है जब उनकी हैबिट्स सेम हो। तुम्हारी भी तो वही हैबिट है जो उसकी है, और ये हमारी क्लास में एक नॉर्मल बात है। इसके अलावा बताओ कि वो कोमल के साथ सूटेबल है या नहीं। डैड, इसके अलावा तो एक अच्छा इंसान है। आज़ाद शाहनवाज को देखकर बोला, मगर हुनैन हैरत से आज़ाद को देखने लगी।
چلو پھر ٹھیک ہے، کسی دن اس کی فیملی کو ڈنر پر بلا لیتے ہیں۔ لیکن شاہنواز اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ آخر ابھی تو کومل ٹھیک ہوئی ہے۔ وجیہہ حیرت سے شاہنواز کو دیکھ کر بولی تھی۔ جلدی کی کیا بات ہے وجیہہ، چند ماہ بعد وہ 23 سال کی ہو جائے گی، اور ابھی تو ہم صرف بات کر رہے ہیں نا، ہم شادی وغیرہ کا تو 1 سال بعد ہی سوچیں گے۔ شاہنواز وجیہہ کو بولتا ہوا نوین کے کمرے میں اس کے پاس گیا۔ اسے لگا کہ جیسے نوین کا موڈ ٹھیک نہیں، آفس جانے سے پہلے وہ اس کو منا کر جانا چاہتا تھا۔ اوکے ماما، میں بھی نکلتا ہوں، شام میں ملاقات ہوتی ہے۔ اسعد اٹھ کر وجیہہ سے ملتا ہوا حنین کو باہر جانے کا اشارہ کر کے خود کومل کے کمرے میں چلا گیا۔ کیا سوچ رہی ہے میری پیاری سی بہن یہاں کھڑی ہو کر؟ اسعد کومل کے کمرے میں آیا تو اسے کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، بھائی آپ نے ڈیڈ کو کیا جواب دیا؟ کیا تم ابھی تک اس اسید کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ اسعد کومل کے چہرے پر اداسی سے دیکھ کر اسے سوال کرنے لگا۔ بھائی کیا میں آپ کو ابھی بھی اتنی بیوقوف لگتی ہوں؟ ہاں تو بالکل پریشان مت ہو، مکرم اچھا لڑکا ہے، انوسینٹ تو اس کو بالکل نہیں کہوں گا، مگر دل کا برا نہیں، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اسعد کومل کے گال تھپ تھپا کر کمرے سے چلا گیا۔ کومل آنکھوں میں نمی لیے اسعد کو جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ وہ اسے اپنے اداس ہونے کی وجہ بھی نہیں بتا پائی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اسے معلوم ہوا تھا کہ وجیہہ کی فرینڈز واپس چلی گئی تھی۔ نوین کا خراب موڈ دیکھ کر شاہنواز نے آفس جانے سے پہلے اسے شام میں تیار رہنے کا بولا تھا۔ وہ نوین کے ساتھ آج باہر ڈنر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نوین صابرہ سے حنین کو اپنے کمرے میں بلوانے لگی تھی۔ وہ شاہنواز کے ساتھ ڈنر پر جانے سے پہلے اپنی چھوٹی بہن کی اچھی طرح خبر لینے کا ارادہ رکھتی تھی، جس نے اپنے پر نکال لیے تھے اور وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ جی آپ نے مجھے بلایا؟ نوین وارڈروب سے اپنے لیے ڈریس نکال رہی تھی تاکہ اسے پریس کر کے شاہنواز کے آنے سے پہلے ریڈی ہو سکے، تبھی حنین اس کے کمرے میں آئی۔ تم کہاں آوارہ گردیاں کرتی پھر ہو کل سے؟ آپ ہی میں اسعد کے فرینڈ کی طرف پارٹی تھی، وہیں اس کے ساتھ گئی تھی۔ حنین اس کا طنز بھرا لہجہ نظر انداز کر کے نرمی سے اس کو بتانے لگی۔ اچھا، اور پارٹی سے واپس آ کر تم نے اسعد کو اپنے بیڈ روم میں سونے کی دعوت بھی دے دی؟ آپ یہ کیسی لینگویج یوز کر رہی ہیں؟ وہ شوہر ہے میرا۔ اوہو، تو دے دیا تم نے اسے شوہر ہونے کا حق، نچھاور کر دیا اپنا آپ اس پر میرے منع کرنے کے باوجود۔ آپ یہ بہت زیادتی کر رہی ہیں میرے ساتھ۔ اگر میں آپ کو کچھ نہیں بولتی خاموش رہتی ہوں تو اس کا یہ مطلب صرف یہ ہے کہ میں آپ کی عزت کرتی ہوں، مگر اب آپ میرے ساتھ ناجائز کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں دیا ہے اس کو حق، کیونکہ وہ شوہر ہے میرا۔ میں اس کو اس کے حق سے محروم رکھ کر آخر کیوں اس کی اور خدا کی ناراضگی اپنے سر پر لوں؟ حنین ناراض ہوتی ہوئی نوین سے بولی تھی، تبھی نوین نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ حنین اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ جس بہن نے تمہیں پالا بڑا کیا، اس بہن کی ناراضگی کی پرواہ نہیں تمہیں؟ نوین نے بولتے ہوئے اسے زور زور سے ہینگر سے مارنا شروع کر دیا۔ آپ اس سے مت ماریے، بلکہ ایک ہی بار میرا گلا دبا کر مجھ سے اپنی پرورش کا حساب لے لیں۔ حنین روتی ہوئی بولی تو نوین کے مارنے میں اور شدت آ گئی۔ زبان چلائے گی میرے آگے، میرے دشمن کو خوش کرے گی؟ کیوں لگی ہے تجھ میں اتنی آگ؟ جواب دے مجھے۔ نوین کا غصہ پاگل پن کی حدوں کو چھونے لگا اور حنین روتی ہوئی دیوار سے لگی۔ وہ اپنا چہرہ زخمی ہونے کے ڈر سے چھپائی ہوئی تھی اور نوین ہینگر سے پاگلوں کی طرح حنین کے بازو اور کمر پر مارے جا رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں اس کے ساتھ، اور تم جیسی احسان فراموش بہن کے ساتھ بھی۔ نوین جب اس کو مار مار کر تھک گئی تب حنین کو دروازے کی طرف دھکا دیتی ہوئی بولی تھی۔ حنین روتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں آئی اور بھاگتی ہوئی واش روم میں جا کر واش روم کا دروازہ لاک کر کے واش بیسن کے آگے کھڑے ہو کر رونے لگی۔ نوین نے آج اس پر پہلی بار ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اس سے اگر کوئی بہت بڑی غلطی ہو جاتی تو اکثر اسے سزا دیتی تھی، مگر آج اس نے جس بے دردی سے حنین کو ہینگر مارے تھے، اس سے پہلے کبھی بھی اس نے حنین کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک نہیں کیا تھا۔ نوین کا رویہ اور اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کو یاد کر کے حنین کو ایک بار پھر رونا آیا۔ ہنی کہاں ہو یار تم؟ مشکل سے اسے چند منٹ ہوئے گزرے تھے تب کہ اسے اسعد کی آواز آئی۔ وہ آفس سے گھر آ چکا تھا اور حنین کو پکارتا ہوا کمرے میں آیا تھا۔ حنین اپنی آواز کو نارمل کر کے بولنے لگی، میں واش روم میں ہوں اسعد، آتی ہوں۔ کتنا واش روم جاتی ہو یار، 2 منٹ میں باہر نکلو ورنہ میں آ رہا ہوں اندر۔ حنین کو اسعد کی آواز سنائی دی تو وہ منہ پر پانی کے چھینٹے ڈال کر ٹاول سے چہرہ صاف کرتی واش روم سے باہر آئی۔ ہنی ڈارلنگ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، بہت ہی رومانٹک مووی کے ٹکٹ لائے ہوں، پہلے وہ دیکھیں گے اور پھر بیڈ روم میں آنے کے بعد اسی طرح۔ اسعد یہ بولتا حنین کے پاس آئے، مگر اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ کیا ہوا تمہیں؟
آزاد اب حنین کی سرخ آنکھیں اور سرخ گال دیکھ کر پوچھنے لگا، کچھ بھی نہیں، ٹکٹ دکھاؤ، اور نام کیا ہے مووی کا؟ حنین زبردستی کا مسکراتی اس کے ہاتھ سے ٹکٹ لینے لگی، تبھی اظہار نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ ہنی کیا ہوا ہے، تم روئی کیوں ہو اور یہ چہرے پر کیا ہوا ہے؟ اظہار غور سے حنین کا چہرہ دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا، کچھ نہیں نا، تھوڑی دیر پہلے کلیننگ کی تھی نا، شاید اسی کا ریئیکشن ہو گیا ہے۔ حنین نے بات بنانے کی کوشش کی، اسے بات کا بتنگڑ بنانے سے بہتر یہی لگا تھا، مگر اظہار کو اس کی بات سن کر کوئی خاص تسلی نہیں ہوئی۔ وہ روم سے باہر جانے لگا تو وہ بولی، کہاں جا رہے ہو تم؟ میں گھر کے تمام افراد اور ایک ایک ملازم کو یہاں بلا کر اس سے پوچھنے کے لیے کہ یہاں پر میرے آنے سے پہلے کیا ہوا تھا۔ اظہار کیوں بلا وجہ میں بات بڑھا رہے ہو تم؟ ہنی بات تم بڑھا رہی ہو، حقیقت بتاؤ مجھے کہ کیوں روئی ہو تم اور کیا ہوا ہے تمہارے چہرے پر؟ اس کی بات پر حنین زور زور سے رونے لگی، مگر اس کے رونے کا انداز مختلف تھا۔ اظہار کو محسوس ہوا جیسے حنین اس کے بازو پکڑنے پر تکلیف سے روئی ہے۔ وہ حنین کو کچھ بھی بولے بغیر اس کے سویٹر کے بٹن کھولنے لگا۔ کیا کر رہے ہو تم اظہار، چھوڑو مجھے۔ خاموش کھڑی رہو تم۔ اظہار نے اس کو بولتے ہوئے سویٹر اتارا، اس کے بازو پر لال نشان موجود تھے۔ وہ حنین کی شرٹ شولڈر سے نیچے کر کے دیکھنے لگا۔ حنین اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ شولڈر پر نشان دیکھ کر اظہار نے حنین کا رخ پیچھے موڑا۔ شولڈر سے نیچے اس کی سفید جلد سرخ ہو رہی تھی۔ اب اس کو غصہ آنے لگا اور وہ بولا، کس نے کیا ہے یہ ہنی، فوراً بتاؤ مجھے۔ وہ حنین کا رخ اپنی طرف کر کے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے غصے کو ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی حنین نے اٹکتے ہوئے کہا، آپ بھی۔ اور پھر وہ روتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ نوین کی اس حرکت پر اظہار کا تو خون کھول کر رہ گیا۔ وہ حنین کو تھام کر اس کی شرٹ شولڈر سے اوپر کر کے اسے بیڈ پر بٹھا کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ اظہار پلیز تم کہاں جا رہے ہو اب؟ اظہار کے خطرناک تیور دیکھ کر حنین اس کو روکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہی روم میں بیٹھو، میں بس آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں، جب تک میں واپس نہ آؤں تم روم سے باہر مت نکلنا۔ اظہار حنین کو صوفے پر بٹھا کر روم کا دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ حنین کو اس کے کیے کی سزا دے کر نوین کا دماغ تھوڑا بہت ریلیکس ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ حنین اظہار کو کچھ بھی نہیں بتائے گی، بلکہ وہ اپنے نشانات چھپانے کی خاطر اظہار کو خود سے دور بھی رکھے گی۔ اسے تھوڑا بہت دکھ تھا حنین پر ہاتھ اٹھانے کے لیے، مگر یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی۔ اگر وہ اس سے محبت کرتی تھی تو اپنی بہن کو اس کی غلطی پر مار بھی تو سکتی تھی۔ بڑی بہن ہی تو تھی نا وہ حنین کی۔ شاہنواز تھوڑی دیر پہلے آفس سے آ چکا تھا۔ وہ شاہنواز کا موڈ فریش کرنے کے لیے بہت اچھا سا تیار ہونا چاہتی تھی، اور آج رات تو کیا، وہ اگلی 4 راتوں تک شاہنواز کو اسے روم سے نہیں نکلنے دے گی، ایسا اس نے سوچ رکھا تھا۔ اچھا بن کر اس نے دیکھ لیا تھا، اب اچھا بننے میں کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ پریگنینسی والی پول کھلنے کے بعد وجیہہ تو اسے منہ ہی نہیں لگا رہی تھی، تو پھر اسے کیا ضرورت تھی اس گھر کے کسی فرد کو فری کرنے کی۔ نوین یہ ساری باتیں سوچتی ہوئی اپنا ڈریس آئرن کر رہی تھی، تبھی اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے سوچا کہ یقیناً صابرہ اس کے لیے ایپل جوس لے کر آئی ہے۔ ہاتھ کیوں اٹھایا تم نے ہنی پر؟ اظہار کی آواز سن کر اس نے پلٹ کر اظہار کو دیکھا، جو غصے میں اس کے کمرے میں کھڑا اس سے سوال کر رہا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ ہنی میری بہن ہے اور میں حق رکھتی ہوں اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا۔ ہم دونوں کے معاملے میں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ نوین نے آئرن کا پلگ نکالا اور اپنا ڈریس ہینگر میں لٹکاتی اظہار سے بولنے لگی، تمہاری بہن میری بیوی ہے اور اس پر میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے منسلک رشتوں کو تکلیف پہنچائے تو میں اس کا جینا حرام کر دیتا ہوں۔ تم نے آج اسے تکلیف نہیں دی، بلکہ تم نے مجھے ایک بار پھر چیلنج کیا ہے۔ یہاں میں تمہیں کوئی دھمکی یا وارننگ دینے نہیں آیا، کیونکہ آج تم لمٹ کراس کر چکی ہو۔ جو تکلیف تم نے ہنی کو پہنچائی، اب تم اس سے زیادہ تکلیف برداشت کرو گی۔ اظہار اس کو بولتا ہوا آئرن سٹینڈ کی طرف گیا اور آئرن لے کر نوین کے پاس آنے لگا۔ نوین پوری آنکھیں کھول کر اظہار کو دیکھنے لگی، جو آئرن لے کر اس کے قریب آ رہا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ شاہنواز تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے اگر تم نے کوئی بھی ایسی الٹی سیدھی حرکت کی میرے ساتھ تو۔ نوین اسے دھمکانے لگی تو وہ بولا، میں پاگل نہیں ہوا، پاگل تو تم ہو چکے ہو، اور اب میں تمہارے پاگل پن کا صحیح علاج کروں گا۔ ابھی تو تم میری چمڑی کی نہیں اپنی چمڑی کی فکر کرو۔ اس سے پہلے کہ نوین تیزی سے کمرے سے باہر نکلتی، اظہار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دائیں طرف دھکا دیا۔ وہ صوفے پر جا گری اور اس سے پہلے کہ وہ صوفے سے اٹھتی، اظہار اس کے بازو پر گرم استری رکھ چکا تھا۔ نوین کی دردناک چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ وجیہہ کے کمرے سے نوین کے پاس آتے شاہنواز نے جب اپنے سامنے کا منظر دیکھا تو اظہار کے ہاتھ سے آئرن لے کر دور پھینکی اور اظہار کو پیچھے زور سے دھکا دیا۔
نوین تکلیف کی شدت سے زور زور سے چیختی ہوئی شاہنواز کے سینے سے جا لگی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر وجیہہ، حنین اور کومل بھی اس کے کمرے میں آ چکی تھی۔ ڈیڈ، یہ حرکت نہیں، یہ ریٹرن ہے جو اس نے تھوڑی دیر پہلے ہنی کے ساتھ کیا، اس کا۔ اظہار شاہنواز کے روبرو کھڑا ہو کر بولا، تم نے اس کا ہاتھ جلایا، تم کیسے انسان ہو یا جانور؟ شاہنواز نوین کا جلا ہوا بازو دیکھ کر اظہار پر چیخا تھا۔ گرم استری کی وجہ سے نوین کی کھال بری طرح جھلس چکی تھی اور تکلیف کے مارے وہ شاہنواز کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ اظہار نے حنین کا بازو پکڑ کر بازو سے اس کا سویٹر نیچے کیا۔ یہ سلوک کیا ہے اس نے ہنی کے ساتھ، اب بتائیے آپ کی یہ بیوی انسان ہے یا جانور؟ اظہار شاہنواز کو دیکھتا اور غصے میں پوچھنے لگا۔ وجیہہ اور کومل دونوں خاموشی سے کھڑی حیرت سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارے ساتھ رہے گی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گی، سنا تم نے؟ نوین غصے میں چیخ کر بولی تھی اور اس کی بات سن کر کمرے میں موجود ہر فرد حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ شاہنواز نے جو اپنا ہاتھ نوین کے کندھے پر رکھا تھا آہستہ سے ہٹایا۔ سن لیا آپ نے اس کی بات؟ کتنا بغض بھرا ہوا اس کے دل میں، کتنا کینہ رکھتی ہے اپنے دل میں یہ صرف اپنی بہن کو اس لیے مارنے کی بات کر رہی ہے کیونکہ اس کی بہن کو میں نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ ڈیڈ، یہ خود غرض لڑکی ہے، صرف اپنے آپ سے پیار کرنے والی، یہ کسی دوسرے کو خوش نہیں دیکھ سکتی، یہاں تک کہ اپنی بہن کو بھی نہیں۔ اظہار شاہنواز کو دیکھ کر بولا تھا۔ حنین بہت افسوس سے نوین کو دیکھ رہی تھی جبکہ کومل چہرے پر ناگواری کے تاثرات لائے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ تم میری بات کان کھول کر سن لو، یہ میری بیوی ہے اور اس کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اگر تم نے اس کی طرف غصے سے بھی دیکھا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ اب کی بار اظہار انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں نوین کو دیکھ کر بولا تھا۔ اظہار، شٹ اپ، جاؤ اپنے روم میں تم۔ وجیہہ اظہار کو دیکھ کر بولی تھی۔ ماما، میں اپنے ہی روم میں جاؤں گا مگر اکیلا نہیں، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر، اور اگر یہ میرے کمرے میں دوبارہ آئی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اظہار نے وجیہہ سے بولتے ہوئے حنین کا ہاتھ پکڑا اور روم سے باہر جانے لگا۔ اور ایک بات اور اپنے دماغ میں بٹھا لو، اگر کل تک اس کے نشانات صحیح نہ ہوئے تو میں تمہارا دوسرا ہاتھ بھی جلا کر رکھ دوں گا۔ اظہار اپنی طرف گھورتی ہوئی نوین کو دیکھ کر بولا تھا۔ اظہار، جاؤ یہاں سے تم، وجیہہ نے اب کی بار سخت لہجے میں کہا، جبکہ شاہنواز خاموش رہا۔ ویسے شاہنواز، ایک ماہ سے یہ گھر کم اور جنگل زیادہ لگنے لگا ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے جاؤ۔ وجیہہ نوین کا جلا ہوا بازو دیکھ کر شاہنواز کو جتاتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اظہار، تم نے آپ ہی کا ہاتھ جلا دیا۔ اظہار حنین کو لے کر اپنے کمرے میں آیا تب حنین نے اپنی بات پوری مکمل بھی نہیں کی تھی جب کہ اظہار کے دیکھنے کے انداز سے وہ خاموش ہو گئی۔ ہنی، اس کی کوئی فیور مت کرنا میرے سامنے۔ اظہار حنین کو دیکھ کر بالکل سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر حنین چپ ہی رہی تو اظہار نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ میری بیوی ہو تم، کوئی اگر تمہیں تکلیف پہنچائے گا تو میں اسے بھی تکلیف دوں گا، سمپل۔ حنین اظہار کی بات سن کر اس کے سینے سے سر اٹھاتی اسے دیکھنے لگی۔ اظہار نے جھک کر حنین کی ہونٹوں کو چھوا۔ میں صابرہ کو روم میں بھیج رہا ہوں، وہ تمہارے وارڈروب کا سامان میرے وارڈروب میں سیٹ کر دے گی۔ اور تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کومل اپسیٹ ہوگی نا، اسے دیکھ کر آتا ہوں میں۔ اظہار حنین کو بیڈ پر بٹھا کر روم سے نکل گیا۔ وہ حنین کے علاوہ وجیہہ اور کومل کی بھی فکر کرتا تھا۔ اپنے رشتوں کا احساس کرنا اور ان سے محبت کرنا، شاید یہ عادت اس نے وجیہہ سے لی تھی۔ حنین اظہار کے لیے سوچنے لگی۔ کومل، کہاں ہو تم؟ اظہار اسے کمرے میں موجود نہ پا کر اس کے سیل پر کال کر کے پوچھنے لگا۔ بھائی، میں فضل کے ساتھ عباس کے گھر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر گھر کے ماحول سے دور، آپ پلیز ٹینشن مت لیں، میں خود واپس آ جاؤں گی۔ کومل نے اظہار کو جواب دینے کے ساتھ ہی کال کٹ کر دی۔ ایک تو صبح مکرم سے رشتے والی بات پر ویسے ہی اس کا دل اداس تھا، اور شام میں گھر کا عجیب ماحول دیکھ کر اس کا دل اکتانے لگا۔ بس یہی دل چاہا کہ وہ کسی طرح عباس کے پاس چلی جائے۔ نہ جانے کیوں اس نے اپنے دل کی بات مانتے ہوئے عباس سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ عباس اپنی کار کی کیز اور موبائل اٹھا کر اپنے روم سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ کومل سے ملنے کا تھا، وہ اسے اپنی فیلنگز شیئر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس طرح یوں اظہار کی طرف جا کر کومل سے ملنا اسے تھوڑا سا آکورڈ لگ رہا تھا۔ مگر ڈرائیونگ کے دوران وہ کوئی نہ کوئی وہاں جانے کا جواز ڈھونڈ ہی لے گا، یہی سوچتے اس نے مین ڈور کھولا تو دروازے پر کھڑی کومل کو دیکھ کر ایک دم حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جیسے اس نے کوئی دلی مراد پا لی ہو۔ سوری، میں غلط وقت پر آ گئی، شاید آپ کہیں جا رہے تھے؟ کومل عباس کو دیکھ کر کنفیوز ہوتی بولی۔ تم نے جب بھی انٹری دی ہے میری زندگی میں ہمیشہ صحیح وقت پر دی ہے، اندر آ جاؤ۔ عباس کومل کو بولتا ہوا لیونگ روم میں داخل ہوا تو کومل بھی اس کے پیچھے چل دی۔ اچھا ڈیکوریٹ کیا آپ نے اپنا گھر۔
کومل ہال کے لیونگ روم کا جائزہ لیتی ستائشی نظروں سے ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی. ہاں مگر پھر بھی اس گھر میں ایک چیز کی کمی ہے, صرف اس گھر میں ہی نہیں, میری زندگی میں بھی. عباس کومل کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا تھا. عباس کی بات سن کر کومل اپنی نظریں جھکا گئی تو عباس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا اور اس کے ساتھ رکھے دوسرے صوفے پر خود بھی بیٹھ گیا. میں دیا کو پسند کرتا تھا کیونکہ وہ ایک اچھے دل کی مالک تھی. کبھی اس سے اپنی پسند کا اظہار نہیں کیا مگر وہ میری پسند کے بارے میں جانتی تھی, بلکہ خالہ بھی اس پسند سے واقف تھی. میں نے اپنے فادر سے کہہ دیا کہ دیا کے لیے پروپوزل بھیجیں, مگر دیا کے فادر اور اس کے بھائی راضی نہیں ہوئے. مجھے لگا کہ پاکستان میں سیٹل ہونے کے بعد میں خالو کے ساتھ ساتھ ثاقب اور عاقب کو بھی راضی کر لوں گا, مگر اس سے پہلے ہی دیا مجھے چھوڑ کر دور چلی گئی. شروع میں مجھے لگتا تھا کہ میں دیا کو مشکل سے ہی بھلا پاؤں گا. میں جب بھی اداس ہوتا تو اس کی تصویروں سے باتیں کر لیتا. بابا کی ڈیتھ کے بعد میری زندگی مزید تنہا اور اداس ہوگی. پھر میں یہاں پاکستان شفٹ ہو گیا تو تب میری زندگی میں تم آئی. پہلی ملاقات میں تم مجھے اپنے رویے سے حیرت میں مبتلا کر کے چلی گئی. دوسری ملاقات میں تم نے مجھے تجسس میں ڈالا, اور تیسری ملاقات میں جب تم نے اذہان کے سامنے مجھ سے اجنبیت برتی تب مجھے لگا کہ مجھے تم سے دوستی کر لینی چاہیے. مگر پھر تمہاری اوٹ پٹانگ حرکات پر مجھے غصہ آنے لگا. جس دن تم نے دیا کی تصویر توڑی مجھے تم پر بہت غصہ آیا, مگر اس دن کے بعد جس دن تم کوثر سے میڈیسن نہیں کھا رہی تھی تب تم مجھے بالکل اپنی لگی تھی. میں بھی بچپن میں اپنی ماما سے بالکل اسی طرح ضد کرتا اور انہیں پریشان کرتا تھا. آہستہ آہستہ تم نے میرا دھیان بانٹا. میں دیا کے بجائے تمہیں سوچنے لگا. رات کو سونے سے پہلے تمہاری اوٹ پٹانگ حرکتوں کو یاد کر کے مسکراتا, اور ایک دن اذہان مجھ سے باتیں کرتا ہوا کہہ رہا تھا کہ میں نے کومل کو اپنا عادی بنا دیا ہے. مگر اس وقت میں اذہان سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ عباس آہستہ آہستہ کومل بیبی کا عادی ہو چکا ہے. مجھے اپنی بے رونق سی زندگی میں تمہارے دم سے رونق محسوس ہوتی تھی. جس دن تم میرے کندھے پر سر رکھ کر روئی تھی اس دن تم مجھے بہت اداس لگی, بالکل میری لائف کی طرح. تب میں نے شدت سے چاہا کہ تمہیں وائف بنا کر اپنی لائف میں شامل کر لوں. مجھے نزرت خالہ سے معلوم ہوا کہ تم دیا کی دوست تھی. تب مجھے تمہارے ساتھ ٹریجڈی بھی سمجھ آئی جو میں نے چاہ کر بھی اذہان سے نہ پوچھ سکا تھا. تب مجھے لگا کہ تم وہی منظر دوبارہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اور اسے محسوس کر کے شاید اس صدمے سے باہر نکل آؤ. مجھے یہ معلوم تھا کہ اور پھر قومی بیبی عباس سے ڈرنے لگے گی, نفرت کرنے لگے گی, مگر قومی بیبی کو ٹھیک کرنے کے لیے اسے واپس کومل بنانے کے لیے عباس نے رسک لیا. جب تم نے اذہان کے سامنے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی. عباس دیا کو کھو چکا ہے مگر اب وہ کومل کو نہیں کھونا چاہتا. عباس کومل کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی ایک ایک فیلنگ شیئر کرنے لگا, جسے سننے کے بعد کومل نے اسے اپنا ہاتھ چھڑایا اور چہرہ چھپاتی ہوئی رونے لگی. میں چاہے جانے کے لائق نہیں ہوں عباس. میں آپ کی محبت ڈیزرو نہیں کرتی. دیا کے ساتھ میری وجہ سے وہ سب کچھ نہ ہوتا وہ مجھے اس دن ڈھونڈنے لائبریری میں نہ آتی, اور نہ ہی وہ اپنی عزت کے ساتھ ساتھ جان گنواتی. اس نے مجھے کتنا منع کیا تھا اس سید سے دور رہنے کے لیے, اور میں کتنی نادان تھی جو اس سید کی آنکھوں میں ہوس کو محبت سمجھ بیٹھی. مگر میرے کیا کا خمیازہ دیا کو بھگتنا پڑا. کومل کے اندر جو غم پل رہا تھا وہ سب عباس سے شیئر کرتی بولی تو عباس خاموشی سے اسے دیکھنے لگا. مجھے دیا نے بتایا تھا کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے. میں نے اس سے سب کچھ چھین لیا. میں بہت بری ہوں عباس, بہت بری. کومل مزید روتے ہوئے بولی تو عباس تب بھی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. چند پل گزرنے کے بعد کومل کے چہرے سے ہاتھ اٹھا کر اس کے آنسو پوچھنے لگا. اس سارے واقعے میں تمہاری غلطی یہ ہے کومل کہ تم انسان کی پہچان نہیں کر پائی. جہاں تک دیا کو مجھ سے چھیننے کی بات ہے تو میری قسمت میں دیا کا ساتھ لکھا ہی نہیں تھا, اس لیے تم اپنے آپ کو قصوروار مت سمجھو. آج صبح ڈیڈ بھائی کے دوست سے میرے رشتے کی بات کر رہے تھے عباس. میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی. اچھا تو یہ بات بھائی کو بتانا تھی نا. صبح پوچھا بھی تو تھا میں نے. اذہان کی آواز سن کر وہ دونوں چونکے تھے اور دروازے کی طرف دیکھا جہاں اذہان کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا. عباس نے فوراً کومل کے چہرے سے اپنے ہاتھ اٹھائے. وہ دونوں اذہان کو دیکھ کر کھڑے ہوئے تو وہ چلتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا. تم میری نیت پر شک مت کرنا, مجھے غلط مت سمجھنا. میں کومل کی رضامندی جانے کے بعد انکل آنٹی سے ہی بات کرتا. عباس نے اذہان کو دیکھ کر کہا. خود نہیں اپنے کسی بڑے کو لے کر آؤ ڈیڈ اور ماما سے بات کرنے کے لیے. اذہان عباس کو یہ بولتا ہو کومل کا ہاتھ پکڑ کر اسے روم سے باہر لے جانے لگا. پھر کچھ یاد آنے پر مڑا. ہاں سنو عباس, تھرسڈے کو میری برتھ ڈے ہے, میں تمہارا ویٹ کروں گا. اور پھر کومل کو لے کر وہ باہر نکل گیا. نوین اب بس خاموش بھی ہو جاؤ.
शाहनवाज उसे डॉक्टर के पास लेकर आया था। उस वक्त उसने स्लीव लेस शर्ट पहनी थी, उसके बाजू पर आयरमेंट लगा हुआ था और वह बेड पर करवट से लेटी सिसक रही थी, जबकि शाहनवाज रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ था। उन दोनों का रात का खाना भी साबरा रूम में लेकर आई थी। काफी देर से नवीन को रहता देखकर शाहनवाज उससे बोला, तकलीफ हो रही है मुझे, आपको एहसास है मेरी तकलीफ का? कितनी बेदर्दी से आपके साइको बेटे ने मेरा हाथ जला दिया। नवीन, उसे साइको बनने पर तुमने मजबूर किया। क्या जरूरत थी तुम्हें उसकी बीवी पर हाथ उठाने की? अब ये मत बोलना कि नवीन वो तुम्हारी बहन है तो तुम उसके साथ कुछ भी करोगी। अजहार ने जो तुम्हारे साथ किया मुझे उस पर भी गुस्सा है, मगर तुमने जो हनैन के साथ किया वो भी तो ठीक नहीं था। वो कोई बच्ची नहीं, एक शादीशुदा लड़की है जिस पर तुमने हाथ उठाकर जहालत का सबूत दिया है। मैंने जहालत का सबूत दिया है? जाहिल मैं नहीं, आपका बेटा है। सुबह आपको मौजूद ना पाकर मेरे कमरे में आया। ये डस्टबिन में जो टूटी हुई बोतल पड़ी है ना, इससे मेरा चेहरा बिगाड़ने वाला था वो। हाँ, तो तुम्हें क्या जरूरत थी सुबह उनके रूम का लॉक खोलकर उनके रूम में झांकने की? ये हरकत तो जाहिल भी नहीं करते नवीन। तुम तो एक पढ़ी लिखी शऊर रखने वाली लड़की हो। यूँ किसी हस्बैंड वाइफ के कमरे में जबकि वो सो रहे हो लॉक खोलकर जाया जाता है क्या? तुम्हें ऐसा करना बिल्कुल अजीब नहीं लगा? जब ये बात आज सुबह ऑफिस में पहुंचकर आज़ाद ने मुझे बताई तो ये सब सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। नवीन, मैं आज़ाद की कोई साइड नहीं ले रहा, मगर उसका रिएक्शन जब भी सामने आता है जब तुम कुछ करती हो। प्लीज खुद को चेंज करो, इस तरह तो मेरा भी तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नवीन शाहनवाज की बात सुनकर खामोश हो गई। उसे आज़ाद की कमीनगी पर शदीद गुस्सा आया। वो ऑफिस पहुंचकर सब कुछ अपने बाप को बता चुका था। उससे पहले कि शाहनवाज कुछ और बोलता, कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दरवाजा खुलने पर वजीहा व्हील चेयर पर बैठी शाहनवाज को देखकर पूछने लगी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कोई जरूर काम था तो मुझे बुलवा लिया होता। शाहनवाज वजीहा की व्हील चेयर थाम कर उसे अंदर लाता बोला, हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है, मैं बस नवीन से बात करने आई हूँ। शाहनवाज ने व्हील चेयर को बेड के सामने रोका तो नवीन बेड से उठकर बैठ गई। शुक्र है ज्यादा जला नहीं, मगर तकलीफ तो हो रही होगी ना तुम्हें? पेन किलर ली तुमने? ज्यादा नहीं जला? क्या मतलब? बहुत बुरी तरह जलाया है मेरा हाथ आपके बेटे ने वजीहा। जलने की तकलीफ क्या होती है ये आप अंदाजा नहीं लगा सकती। नवीन वजीहा से शिकवा करती हुई बोली थी। पहले तो वजीहा उसकी बात सुनकर खामोश रही, फिर थोड़ी देर बाद बोली, तुमने ठीक कहा, जलने की तकलीफ वाकई बहुत बुरी होती है नवीन। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर जला रही है? मेरी बेटी की खुशियाँ या अपनी बहन की खुशियाँ देखकर? आखिर किसको खुश देखकर तुम इतनी नाखुश हो? वजीहा लहजे में नरमी लाए नवीन को देखकर पूछने लगी तो शाहनवाज खामोशी से सोफे पर बैठ गया। वजीहा, आप बात को गलत रुख दे रही हैं। मैं भला किसी से नाखुश क्यों होंगी? नवीन ने एक नज़र शाहनवाज पर डालकर वजीहा को जवाब दिया, नहीं नवीन, मैंने बात को गलत रुख नहीं दिया। तुम्हारी शाम वाली बातों से अंदाज़ा लगाकर मैं ये बात पूछ रही हूँ। तुमने शाम में आज़ाद से कहा कि अगर हुनैन उसके साथ रहेगी तो तुम उसे मार दोगी। वो उस वक्त गुस्से में मेरे मुंह से ये निकल गया था। नवीन अपनी बेवकूफ़ी पर मातम करके जवाब बनाने लगी, तो फिर मैं पूछ सकती हूँ नवीन कि तुमने हुनैन पर हाथ क्यों उठाया? वजीहा ने फौरन दूसरा सवाल किया तो अब की बार नवीन खामोश हो गई। मैंने तुमसे अपना शोहर शेयर किया है नवीन, जलने जितना नहीं, मगर यकीन जानो कि यह भी एक तकलीफ दह अमल होता है। कहने को तो हम दोनों ही शाहनवाज की बीवियां हैं, मगर अपने ऊपर सौतन बर्दाश्त करना पहली बीवी के लिए ज़्यादा तकलीफ दह अमल होता है। अगर इस घर में मेरी हैसियत जवान औलाद की वजह से मजबूत है तो मैं इस बात का फ़ायदा उठाकर अना का मसला बना लेती और तुम्हें इस घर में हरगिज़ आने ना देती, मगर मैंने ऐसा नहीं किया और ना ही कभी तुम्हें शाहनवाज के देखकर मैं जली या फिर तुमसे हसद की, क्योंकि नफरत का जज्बा इंसान को जीने नहीं देता, अंदर ही अंदर इंसान ख़त्म हो जाता है। नवीन, आज़ाद और हुनैन एक दूसरे के साथ खुश हैं और वो एक दूसरे के साथ रहना खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हम उनके बड़े हैं, हमें उनको देखकर उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। इस तरह से दूसरे की खुशी में खुश रहकर अपनी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। ज़्यादा वक्त ले लिया है मैंने तुम्हारा, अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों रेस्ट करो। वजीहा नवीन से बोलती अपने रूम में जाने लगी तो शाहनवाज उसकी व्हील चेयर थाम कर उसे रूम से बाहर ले जाने लगा तो नवीन ने उन दोनों को रूम से बाहर जाता हुआ देखा और फिर अपने बाजू पर एक नज़र डाली जो कि अजहार ने बुरी तरह जलाया था। जिस तरह मुझे जलाकर तकलीफ दी है, मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। नवीन बेड पर लेटकर छत को घूरने लगी थी। आज़ाद कोमल को अब्बास के घर से वापस ले आया।
ڈرائیونگ کے دوران ان دونوں کے آپس میں عباس والے موضوع پر کوئی بات نہ ہوئی، مگر اذہان کے عباس سے بات کرنے پر کومل مطمئن تھی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا اور کھانے کے بعد وجیہہ نے اذہان کو اپنے کمرے میں بلایا، جبکہ حنین اذہان کے بیڈ روم میں آ کر لیٹ گئی۔ اگلی صبح نوین سو کر اٹھی تو اس کا موڈ خراب تھا۔ کل رات شاہنواز وجیہہ کو اس کے روم میں چھوڑنے گیا تو 1 گھنٹے بعد واپس آیا، جس پر نوین نے ذرا بھی اعتراض نہیں کیا، مگر رات کے آخری پہر جب نوین کی آنکھ کھلی تب شاہنواز اس کے روم میں موجود نہیں تھا۔ وہ یقیناً اس کے سونے کے بعد دوبارہ وجیہہ کے پاس اس کے روم میں چلا گیا تھا۔ پہلی بار اسے شاہنواز اور وجیہہ پر بے حد غصہ آیا۔ ڈریس چینج کر کے اس نے ڈائننگ ہال میں قدم رکھا تو ٹیبل پر شاہنواز اور وجیہہ تو موجود ہی نہیں تھے۔ البتہ صبح صبح اذہان کی فضول حرکتیں دیکھ کر وہ مزید چڑ گئی۔ حنین اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈال رہی تھی اور وہ نوالے کے ساتھ ساتھ جان بوجھ کر حنین کی انگلی کو بھی کاٹ رہا تھا۔ نوین خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر آئی اور کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ اذہان اب سیدھا بیٹھ کر کافی کے سپ لینے لگا، جبکہ حنین نوین کو دیکھتی ہوئی خاموشی سے اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ کھلاؤ نہ ہنی یار، جیسے تھوڑی دیر پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ہاتھ سے کھلا رہی تھی۔ اذہان کافی کا مگ رکھتا حنین کو دیکھ کر کہنے لگا۔ نوین ابھی بھی غصے سے حنین کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا، شرم آ رہی ہے اپنی آپی کے سامنے؟ چلو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتا ہوں۔ اذہان نے اپنی پلیٹ سے فرینچ ٹوسٹ اٹھا کر حنین کے منہ کی طرف بڑھایا۔ اذہان پلیز سٹاپ اٹ۔ حنین آہستہ سے بولتی اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کرنے لگی اور اس کے ہاتھ سے ٹوسٹ لے کر خود کھانے لگی۔ نوین ایسے ہوگی جیسے ان دونوں کو دیکھ ہی نہ رہی ہو۔ دوسرے کے سامنے کتنا شرماتی ہو یار تم، اور اکیلے میں اف۔ آج شرافت سے میرے آفس جانے کے بعد اپنے نیلز کاٹ لینا، کل رات بہت زخمی کیا تم نے مجھے۔ اذہان مزے سے کافی پیتا بولا تو حنین منہ کھولے اس کو جھوٹ بولتا دیکھنے لگی، جبکہ نوین ایسے پوز کر رہی تھی جیسے اس نے اپنے کانوں میں روئی ڈالی ہو۔ اذہان تم اب لیٹ ہو رہے نا، تمہیں اب آفس جانا چاہیے۔ چلا جاؤں گا میری جان، مگر آج تم بلیک ڈریس میں ریڈی رہنا، کیونکہ میں آج بھی اپنی بلیک اینڈ وائٹ نائٹ کو کل رات کی طرح کلرفل بنانا چاہتا ہوں۔ حنین اس کی بات سن کر ناراض نظروں سے اذہان کو دیکھنے لگی۔ وہ نوین کو سنانے کے لیے بہت فضول بول رہا تھا۔ اتنے میں شاہنواز ویل چیئر تھامے وجیہہ کے ساتھ ناشتے کے ٹیبل پر آیا۔ نوین ان دونوں کو بھی نظر انداز کیے اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ نوین، میڈیسن لی تھی تم نے صبح کی؟ ظاہری بات ہے لے لی ہے میں نے، اب اپنا خیال خود ہی رکھوں گی، اور کون رکھے گا؟ نوین، میں نے تمہیں کل رات کو کچھ کہا تھا۔ شاہنواز نوین کو دیکھتا بولا۔ اس کی بات سن کر نوین نے ایک نظر شاہنواز کو دیکھا، وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہہ رہا تھا۔ نوین اٹھ کر حنین کے پاس آئی۔ آئی ایم سوری ہنی، کل میں نے تم پر غصہ کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ حنین کے سامنے کھڑی ہو کر بولی تو حنین کرسی سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ نوین اسے پیار کرنے لگی۔ اذہان سر جھٹک کر آفس جانے کے لیے اٹھنے لگا۔ تبھی وجیہہ نے اسے پکارا، اذہان۔ اس کا اشارہ سمجھ کر اسی آنکھوں میں منع کرنے لگا، جس پر وجیہہ نے اسے آنکھیں دکھائی۔ تب وہ نوین کے سامنے آیا اور کہا، سوری نوین، میں نے کل تم پر غصہ کیا، مجھے لگا تھا کہ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، مگر یہ مما کا خیال ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ نوین کو 2 لفظ بول کر کندھے اچکا کر وہاں سے چلا گیا۔ نوین اپنے دانت پیس کر رہے گی، جبکہ وجیہہ شاہنواز کو دیکھنے لگی۔ اب تو میں واقعی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کھا کر اس لڑکے کو پیدا کیا ہے؟ شاہنواز ہلکی سی آواز میں سرکوشی کرتا وجیہہ سے بولا تھا۔ آج اذہان کا برتھ ڈے تھا، یعنی اس کا اسپیشل ڈے، اور حنین آج کے دن کے لیے بہت اچھا سا تیار ہونا چاہتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے پارلر سے گھر آئی تھی اور آئینے میں کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ ٹیل سٹائل میکسی میں وہ شاید اس لیے اور بھی زیادہ پرکشش لگ رہی تھی کیونکہ وہ میک اپ نہیں کرتی تھی۔ آج صبح اذہان نے جو ڈائمنڈ کا نیکلس اسے پریزنٹ کیا تھا، اپنے گلے کی زینت بنا کر وہ اپنے روم سے نکلی تھی۔ حنین ہال میں آئی تو نوین اس کو دیکھ کر بولی، اتنا زیادہ تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ آپ ہی کیا کر رہی ہیں آپ؟ آج اذہان کا برتھ ڈے ہے۔ تیار ہو کر تو نوین بھی کھڑی تھی، مگر پھر بھی حنین نے اسے یاد دلایا۔ نوین سوالی نگاہوں سے حنین سے پوچھنے لگی، اور حنین کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ وہ نوین کی بات کا کیا جواب دے۔ تو ابھی اسی وجہ سے حنین اذہان کے لیے تیار ہوئی ہے، آخر ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ تمہیں بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے، اس لیے میک اپ نہیں کرنا چاہیے۔ نوین ایک دم سے وجیہہ کے آنے پر اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کر کے وجیہہ کو بتانے لگی، تمہاری بات ٹھیک ہے، شادی سے پہلے لڑکی کو اتنا تیار نہیں ہونا چاہیے، مگر اب حنین میرڈ ہے، اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے میں کوئی برائی تو نہیں، اور پیار سے دیکھنے والی نظر نقصان نہیں پہنچاتی، اس لیے بے فکر ہو۔
ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ وجیہہ. شاہنواز ابھی تک نہیں آئے, کب تک نکلنا ہے ہمیں؟ بس اظہار نے تھوڑی دیر پہلے مجھے کال کر کے بتایا تھا. وہ اور سر ہوٹل پہنچ جائیں گے, ہمیں ڈرائیور کے ساتھ ہوٹل جانا ہے. حنین وجیہہ اور نوین کو باری باری دیکھ کر بولی تھی. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری بیوی نے آج اس طرح میرے ہوش چھڑانے ہیں تو قسم سے آج کی یہ پارٹی میں کینسل کروا دیتا اور تمہیں بیڈ روم سے باہر نکلنے ہی نہ دیتا. اظہار تھوڑی دیر پہلے ہوٹل پہنچا تھا اور سب سے مبارکباد وصول کرتا وہ حنین کے پاس آیا اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا. اظہار پلیز, یہ پبلک پلیس ہے, یہاں تو اس طرح مت دیکھیں پلیز. وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے تبھی نوین وہاں چلی آئی. مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے اظہار. میں تمہارے لیے کوئی گفٹ نہیں لا سکی. دراصل میں گفٹ تمہیں ایسا دینا چاہ رہی ہوں جو تمہیں ساری زندگی یاد رہے, اس لیے اپنا گفٹ ادھار سمجھو مجھ پر. تھینک یو نوین, میں تمہارے گفٹ کا انتظار کروں گا. اظہار نوین کو آنکھوں میں دیکھتا بولا اور پھر وہاں سے چلا گیا. حنین کنفیوز ہو کر نوین کو دیکھنے لگی. وہ ایک نظر حنین کو دیکھ کر مسکراتی وہاں سے چلی گئی تھی. اس کی آنکھیں کافی دیر سے صرف ایک ہی شخص کی منتظر تھی, اور جب وہ داخلی راستے سے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا تو کومل کی آنکھیں خوشی سے روشن ہو گئی. یہ ٹھیک نہیں ہے, میں نے کل رات کال پر تم سے ننھی سی فرمائش کی تھی اور تم نے آج وہ پوری نہیں کی. عباس کومل کے قریب آیا, اسے دیکھ کر بولا تھا. آپ چاہ رہے تھے کہ میں بھائی کی برتھ ڈے والے دن آپ کی ننھی سی فرمائش پر لانگ سکرٹ پر 2 پونیاں باندھ کر یہاں تھی. ہاں نا, کیونکہ عباس قومی بیبی کو بہت مس کر رہا تھا. عباس کومل کو چھیڑتا اپنی مسکراہٹ چھپا کر بولا تھا. اور یہ جو کومل کھڑی ہے آپ کے سامنے, اس کی کیا ویلیو ہے آپ کی نظر میں؟ کومل خفا ہو کر عباس سے پوچھنے لگی. اوہ, تو تم قومی بیبی سے اب جیلس ہو رہی ہو؟ عباس اس کا خفا سا روپ آنکھوں میں سماتا ہوا بولا تو کومل اس کی بات سن کر جانے لگی. کومل رکو پلیز. عباس اس کو جاتا ہوا دیکھ کر ایک دم بولا تو کومل واپس مڑ کر اسے دیکھنے لگی. قومی بیبی عباس کی فرینڈ تھی, جبکہ کومل کو عباس اپنی وائف بنا کر اپنے گھر میں لانا چاہتا ہے اور مزید اپنی ویلیو جاننی ہے تو جلدی سے میری زندگی میں آ جاؤ. گارنٹی دیتا ہوں کہ کومل خود پر رشک کرے گی. عباس کی بات سن کر کومل پلکیں جھپکا کر مسکرانے لگی. ماما سے مل لیں, وہ تھوڑی دیر پہلے بھائی سے آپ کو پوچھ رہی تھی. کومل اس کی پرشوق نگاہوں سے گھبرا کر کہنے لگی. میں نے خالہ سے بات کر لی ہے, جلد ہی انہیں تمہارے گھر لے کر آؤں گا میں. عباس کومل کو دیکھ کر بولا تو کومل اس کی بات سن کر مسکرا دی. اظہار کی برتھ ڈے پارٹی میں اس کے دوست فصیح اور مکرم بھی آئے تھے. فصیح اس سے مل کر دوسری ٹیبل پر جانے لگا تبھی اسے سامنے سے نوین آتی دکھائی دی. اسے دیکھ کر فصیح کو رکنا پڑا. وہ کافی دیر سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی. فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے ان کی تھوڑی بہت گفتگو بھی سن چکی تھی. تو تم اظہار کے دوست ہو فصیح؟ ہاں جی, میرا نام فصیح ہے. آپ یقیناً اظہار کی وائف کی سسٹر ہیں. فصیح بھی نوین کو پہچان چکا تھا. جب بھی وہ اپنا تعارف کروانے کے بعد نوین سے پوچھنے لگا. میں مسز شاہنواز ہوں اور مجھے اپنا یہی تعارف پسند ہے. نوین سنجیدگی سے اسے جتاتی ہوئی بولی تو فصیح غور سے نوین کو دیکھنے لگا اور پھر اسے دیکھ کر مسکرایا. جیسے آپ کمفرٹیبل فیل کریں میم, ہم بھی اسی میں خوش. تو کہیے مسز شاہنواز, میرے لائق کوئی خدمت؟ ہاں, خدمت تو تم میری کر سکتی ہو, جس کا تمہیں میں اچھا معاوضہ بھی دوں گی, مگر کام میں ایمانداری شرط اول ہے. جی, آپ مجھ پر مکمل بھروسہ کر سکتی ہیں مسز شاہنواز, اور مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کے کوئی کام آ سکوں. آپ کون ہیں اور کس سے ملنا ہے آپ کو؟ نوین اس وقت آزاد کے فلیٹ کے دروازے پر موجود تھی. ڈور بیل بجانے پر فلیٹ کے اندر سے ایک ماڈرن سی لڑکی نکلی اور نوین سے پوچھنے لگی. میں نے فصیح سے ملنا ہے, کیا وہ اس وقت گھر پر موجود ہے؟ نوین اپنا تعارف کروائے بغیر اس سے فصیح کے بارے میں پوچھنے لگی, جس پر اس لڑکی نے پورا دروازہ کھول کر اسے اندر بلایا اور لیونگ روم میں بیٹھنے کا کہا. مسز شاہنواز, کیسی ہیں آپ؟ میں آپ کا ہی ویٹ کر رہا تھا, مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ اتنی جلدی آئیں گی. کہیں کیا لینا پسند کریں گی آپ, کافی یا ڈرنک؟ تھوڑی دیر میں فصیح لیونگ روم کے اندر آیا اور چہکتا ہوا حق میزبانی کے فرائض انجام دیتا نوین سے پوچھنے لگا. میرے خیال میں تکلفات میں پڑے بغیر کام کی بات کر لینی چاہیے. فصیح, یقین کرو کہ کام کی بات میں صرف میرا ہی نہیں تمہارا بھی فائدہ ہوگا, لیکن کام اگر تم بہت محتاط طریقے سے ایمانداری کے ساتھ کرو گے تب. ہاں, اگر بات میرے فائدے کی ہے مسز شاہنواز تو آپ یقین رکھیے کہ میں کتے سے بھی زیادہ وفادار ثابت ہوں گا. اب آپ مجھے بتائیے.
فصیح نوین کو دیکھ کر کہنے لگا تو نوین نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور ٹیبل پر رکھی۔ فصیح سوالی نگاہوں سے دیکھنے لگا تو وہ بولی، یہ ایک سلو پوائزن ہے، مگر یہ اتنا بھی سلو نہیں۔ شراب کو یہ مزید زہریلا بنا دیتا ہے۔ اگر تم یہ اذہان کی ڈرنک میں ملا دو تو اذہان کے جس فلیٹ میں تم رہ رہے ہو یہ فلیٹ تمہارا ہو سکتا ہے، بلکہ آفس میں تمہیں شاہنواز سے کہہ کر ایک اچھی پوسٹ پر بھی رکھوا سکتی ہوں۔ اپنے دوستوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی تمہیں کیا ضرورت؟ تمہیں اپنے باپ کے آگے بھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کام مکمل ہونے کے بعد پیمنٹ تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی جائے گی اور یہ تمہارے کام کی ایڈوانس پیمنٹ ہے۔ نوین نوٹوں کا بنڈل ٹیبل پر اچھالتی بولی تو فصیح نے اس کو دیکھا جو کہ خباثت سے مسکراتے ہوئے شیشی اور پیسے دونوں اٹھا رہا تھا۔ آپ کے ستیلے بیٹے پر ویسے بھی میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں، چلو ایسے ہی صحیح، حساب کتاب برابر ہو جائے گا۔ آپ کا یہ کام پرسوں ہو جائے گا اور میرے لیے ڈھیر ساری رقم تیار رکھیے گا آپ۔ لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں اس دشمنی کی کیا خاص وجہ ہے؟ نہیں، تم نہیں پوچھ سکتے۔ اوکے مسز شاہنواز، جیسے آپ خوش ویسے ہی ہم بھی خوش۔ ماما، ہنی کہاں ہے؟ آزاد آفس سے گھر آئے تو حنین کے کمرے میں موجود نہ پا کر وجیہہ سے پوچھنے کے لیے آیا۔ وہ کومل اور حنین دونوں یہی قریبی مال تک گئی ہیں فضل کے ساتھ۔ تم جلدی آئے گئے آج آفس سے؟ جی ماما، آج کچھ خاص کام نہیں تھا، ڈیڈ بھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ آپ بتائیں آپ کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں بیٹا، بس سلمہ کی کال آئی تھی تھوڑی دیر پہلے، اسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ماں سے مل کر وہ اپنے کمرے میں جا کر چینج کر کے ریسٹ کرنے لگا تھا۔ رات کے ڈنر کے بعد نوین کے علاوہ سبھی جب سٹنگ روم میں بیٹھے تھے تو اذہان شاہنواز اور وجیہہ سے بولا، ڈیڈ ماما، اگر آپ دونوں بیزی نہیں تو مجھے آپ دونوں سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ سب خیریت ہے؟ کیا ضروری بات کرنی ہے بیٹا؟ شاہنواز اذہان کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جی ڈیڈ، سب خیریت ہے، مجھے اصل میں کومل کے متعلق آپ دونوں سے ضروری بات کرنی تھی۔ اذہان شاہنواز کو دیکھ کر بولا تو کومل سمجھ گئی کہ اذہان کیا بات کرنے والا ہے، اس لیے وہ اٹھ کر نامحسوس طریقے سے وہاں سے چلی گئی۔ کومل کو جاتا دیکھ کر حنین بھی اٹھنے لگی، مگر اذہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ جی ماما، ایکچولی ڈیڈ ماما، کومل کے رشتے کے متعلق میں آپ دونوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس دن ڈیڈ نے مکرم کا نام لیا تھا۔ صحیح ہے کہ وہ میرا دوست ہے، مگر میں کومل کے لیے رشتے کے اعتبار سے ایک اچھا انسان چاہوں گا، اور میری نظر میں مکرم سے بہتر عباس ہے۔ ڈیڈ، وہ کومل کے لیے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ اذہان نے اپنی بات شاہنواز کے سامنے رکھی تو شاہنواز اور وجیہہ کو باری باری دیکھا۔ کہاں سے پرفیکٹ ہے وہ 5 سے 9 جاب کرنے والا؟ خود لائف سٹیبل نہیں اس کی، کومل کی ضروریات کہاں سے پوری کرے گا وہ؟ شاہنواز کو جیسے اذہان کی بات کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ ڈیڈ، میں جانتا ہوں کہ پیسہ آج کل کے دور کی بڑی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر میں مکرم کی بھی نیچر اور عادتوں سے واقف ہوں، اور عباس کی اس سے بھی واقف ہوں۔ بلکہ عباس تو یہاں 2 مہینے سے رہ رہا ہے، آپ نے خود اس کو اچھی طرح سے جج کیا ہوگا کہ وہ ایک شریف لڑکا ہے۔ اور رہی بات سیٹل ہونے کی، تو اس نے بہت اچھی جگہ اور اچھے علاقے میں اپنا ذاتی گھر بنوایا ہے۔ اس کی جاب کوئی گزارے لائق نہیں، وہ اچھا خاصا کماتا ہے ڈیڈ۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ کومل کو خوش رکھنے کی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ کومل اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ اذہان عباس کی خوبیاں بیان کرتا مزید بولتا کہ اگر وجیہہ بیچ میں نہ بولتی۔ ہاں یہ بات تو اذہان ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے وہ بچہ شروع دن سے ہی اچھا لگا، مہذب اور تمیزدار۔ وجیہہ کے کہنے پر شاہنواز نے گھور کر وجیہہ کو دیکھا۔ اب پلیز آپ بھی مت شروع ہو جائیں اپنے بیٹے کی سائیڈ لینا۔ شاہنواز، میں اذہان کی سائیڈ نہیں لے رہی، مکرم اور عباس میں سے میں اپنی بیٹی کے لیے چوز کر رہی ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ عباس کومل کے لیے بیسٹ چوائس ہے۔ عباس کے ساتھ کومل کا رشتہ جوڑنے میں کومل کی خود کتنی مرضی ہے، بتاؤ مجھے؟ شاہنواز دوبارہ اذہان سے مخاطب ہوا۔ ڈیڈ، مجھے کومل کا اندازہ ہے کہ وہ آپ کی مرضی کو ویلیو دے گی، مگر پلیز ایک بار آپ ہمارے سٹیٹس سے ہٹ کر عباس کے بارے میں سوچیں، آپ کو اس میں کوئی برائی نہیں ملے گی۔ اونچا سٹیٹس ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم منہ اٹھا کر اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر جائیں۔ عباس سے کہو کہ جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنے کسی بزرگ کو لے کر ہمارے گھر آئے، باقاعدہ ہماری بیٹی کا رشتہ مانگے، پھر دیکھ لیں گے اور سوچ لیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ شاہنواز کی بات سن کر اذہان اور وجیہہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ جی ڈیڈ، میں عباس کو سمجھا دوں گا، وہ ایسا ہی کرے گا۔ اوکے، اب آپ دونوں ریسٹ کریں۔ ہنی، روم میں آ کر میری بلیک جیکٹ ڈھونڈ کر تو مجھے مل نہیں رہی۔ اذہان شاہنواز کے بولنے کے بعد حنین سے مخاطب ہوا جو کہ سارے عرصے خاموشی سے ساری گفتگو سن رہی تھی۔
مگر اذہان کا اپنے دوستوں کے ساتھ پروگرام پر شاید وہ ناخوش تھی اور اذہان اسے منانے کے بعد گھر سے نکلنا چاہتا تھا، تبھی اسے روم میں بلایا۔ وہ تمہاری جیکٹ تو ڈریسنگ روم میں ہینگ کی تھی، میں نے، وہاں سے لے لو۔ حنین کا جواب سن کر اذہان اسے گھور کر دیکھنے لگا، مگر حنین اسے مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم اس وقت؟ ڈیڈ، فصیح اور مکرم کے ساتھ کچھ پروگرام تھا نا، تو اس لیے۔ بیٹا تم اب شادی شدہ ہو چکے ہو اور اب یہ فضول قسم کی خرافات اور دوستیاں چھوڑ کر اپنی بیوی اور گھر پر دھیان دو تم۔ جی ڈیڈ ٹھیک ہے، مگر یہ لاسٹ ٹائم بس۔ اپنی عادت کے برخلاف وہ شریفانہ لہجے میں بول کر شاہ نواز اور وجیہہ کو بائے کہتا اور حنین کو گھورتا ہوا روم سے باہر نکلا۔ روم کے باہر کومل کو کھڑا پایا، یقیناً وہ وہاں کھڑی ہو کر اندر کی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ بھائی تھینک یو سو مچ، کومل اذہان کے گلے لگتی بولی تو اذہان مسکرا کر اس کا چہرہ تھپتھپاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے اور شاہ نواز کے موبائل پر ڈاکٹر مرتضیٰ کی کال آئی تھی۔ ڈاکٹر مرتضیٰ نہ صرف شاہ نواز کا فیملی ڈاکٹر تھا بلکہ اس کا دوست بھی تھا۔ یوں رات کو مرتضیٰ کی کال آنے پر شاہ نواز کو حیرت ہوئی۔ نوین اس کے برابر میں لیٹی تھی۔ شاہ نواز میں بیڈ پر لیٹے ہی کال ریسیو کی۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم مرتضیٰ؟ شاہ نواز مرتضیٰ کی بات سن کر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور نوین شاہ نواز کو دیکھ کر اٹھ گئی۔ بیڈ سے اٹھ کر لائٹ آن کرتی وہ شاہ نواز کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات رونما تھے۔ شاہ نواز کیا ہوا آپ کو؟ کس کی کال تھی؟ نوین، اذہان میرا بیٹا۔ شاہ نواز سے آگے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تو نوین نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی نکالا۔ شاہ نواز پانی پی لیجیے تھوڑا سا۔ وہ شاہ نواز کے برابر میں بیٹھ کر اسے پانی پلانے لگی۔ شاہ نواز 2 گھونٹ پانی پی کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں شاہ نواز؟ مجھے بھی تو کچھ بتائیں نا۔ وہ کمرے سے نکلنے لگا تو نوین اس کے سامنے آ کر اسے بازو سے پکڑ کر پوچھنے لگی۔ نوین، اذہان کی اس وقت کافی کریٹیکل کنڈیشن ہے۔ اذہان کی اچانک بگڑتی حالت دیکھ کر مکرم اور فصیح اس کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ مرتضیٰ بتا رہا ہے کہ اس وقت اس کی کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں اور مجھے جانا ہوگا اس کے پاس۔ اچھا آپ رکیں تو صحیح، میری بات سنیں، میں ڈرائیور کو بولتی ہوں، وہ ہم دونوں کو ہاسپٹل لے کر چلا جائے گا۔ آپ کی کنڈیشن اس وقت ایسی نہیں کہ آپ ڈرائیو کر سکیں۔ یہاں بیٹھے شاہ نواز، گھبرائے نہیں، ہم دونوں ابھی تھوڑی دیر میں ہاسپٹل چلتے ہیں نا۔ نوین شاہ نواز کو بازو سے تھام کر صوفے پر بٹھانے لگی۔ اس وقت نوین کو بالکل بوڑھا سا وجود لگا جو اپنے جوان بیٹے کے لیے پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ نوین روم سے باہر نکلی تاکہ ڈرائیور کو کار نکالنے کا بول سکے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حنین کو ہال میں موجود دیکھ کر نوین اس سے پوچھنے لگی تو وہ بولی، میں اذہان کا ویٹ کر رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ آج جلدی جائے گا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں اس وقت؟ ڈرائیور کو کار نکالنے کا کہنے۔ اذہان نے ڈرنک کر لی تھی جو کہ ایکسپائر تھی اور اس کی کنڈیشن اس وقت ٹھیک نہیں۔ تم اپنے روم میں جا کر ریسٹ کرو، میں ہاسپٹل پہنچ کر تمہیں فون پر باقی کی صورتحال بتا دوں گی۔ نوین سب کچھ جتنے نارمل انداز میں اسے بتا رہی تھی۔ حنین اس کی بات سن کر بے یقینی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ہی اذہان ٹھیک تو ہے نا؟ آج میرا دل صبح سے گھبرا رہا تھا۔ حنین یہ بولتی ہوئی رونے لگی۔ اذہان نے اسے پرومس کیا تھا کہ وہ کبھی بھی ڈرنک نہیں کرے گا، مگر وہ اس وقت پرومس توڑنے سے زیادہ اس کی حالت کے لیے دکھی تھی۔ ہنی، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم رونے لگ جاؤ۔ اب میں تمہیں سنبھالوں یا شاہ نواز کو؟ چلو جاؤ اپنے روم میں، پہنچا دیا گیا ہسپتال تو وہ لازمی بچ ہی جائے گا نا۔ شاہ نواز اور نوین کے ساتھ حنین نے بھی ہسپتال جانے کی ضد کری تو اس کو روتا دیکھ کر نوین کو اسے بھی ساتھ لے جانا پڑا۔ وہ تینوں اس وقت ہاسپٹل کے اندر موجود تھے۔ تبھی انہیں ویٹنگ روم میں مکرم اور فصیح دکھے۔ کیا ہو گیا ذات کو اچانک؟ وہ گھر سے تو بالکل ٹھیک ٹھاک نکلا تھا۔ شاہ نواز مکرم کو دیکھ کر بولا تھا، جبکہ فصیح روتی ہوئی حنین کے بعد اب نوین کو دیکھ رہا تھا جو کہ اسے دیکھے بغیر مکرم کی بات کا انتظار کر رہی تھی۔ انکل، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک ڈرنک کرنے کے بعد اس کا دل گھبرانے لگا، وہ تکلیف سے کراہنے لگا۔ جب اس کی نوز سے بلیڈنگ شروع ہوئی تو ہم اسے یہاں لے کر آ گئے۔ مکرم تھوڑا ہچکچا کر شرمندہ سا بتانے لگا۔ شاہ نواز اس وقت کیسے اپنے قدموں پر کھڑا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا، جبکہ حنین مکرم کی بات سن کر روئے جا رہی تھی۔ شاہ نواز، اب پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ نواز کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے نوین کو اسے دلاسا دینا پڑا، مگر اب مکرم شاہ نواز کو چیئر پر بٹھا رہا تھا جبکہ نوین حنین کو چپ کروا رہی تھی۔ بھابھی کو تو کچھ نہیں بتایا تم نے نا؟ ان کی حالت بگڑ تھی اس لیے میں نے تمہیں کال پر منع بھی کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مرتضیٰ شاہ نواز کے پاس آئے اور اسے پوچھنے لگا۔ ہاں وجیہہ اور کومل کو کچھ نہیں معلوم مرتضیٰ، مجھے اس وقت صرف اذہان کی کنڈیشن بتاؤ، بس اتنا بتا دو نا کہ اس کی جان خطرے میں نہیں ہے نا۔
शाहनवाज, एक्चुअली बात यह है कि आसाद ने जो ड्रिंक पी थी उसमें पॉइजन मिलाया गया था, जो कि अब उसके ब्लड में पूरी तरह शामिल हो चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो ऊपर वाले की रजा हो। मुर्तज़ा की बात सुनकर जैसे शाहनवाज कुर्सी पर ढह सा गया था। हुनैन की भी हालत ऐसी थी जैसे वो सकते में आ गई हो। नवीन और मुकर्रम उन दोनों को ही संभाल रहे थे, मगर नवीन के मोबाइल पर बार बार फंसी का मैसेज आ रहा था जो उसे सेकंड फ्लोर के रूम 207 में आने का कह रहा था। तुम शाहनवाज और हनी के पास मौजूद रहो, मैं ज़रा कार से अपनी शॉल लेकर आती हूँ। नवीन मुकर्रम से बोलती वहाँ से चली गई, जबकि उसका रुख हॉस्पिटल से बाहर गाड़ी की तरफ नहीं बल्कि लिफ्ट की तरफ था। अब वो फंसी से मिलने के लिए सेकंड फ्लोर पर जाने लगी। हॉस्पिटल क्यों ले आए हो तुम? वहीं तड़पने देते। मालूम नहीं अब उसका किस्सा खत्म होगा कि नहीं। नवीन रूम में आकर फंसी से बोलने लगी। कैसे ना लेकर आता? मुकर्रम मेरे साथ था। अगर मैं ना लेकर आता तो उसे शक हो जाता। आपने जो मुझे पॉइजन की बोतल दी थी, आपको उस पॉइजन पर भरोसा था ना? मेरा मतलब है कि वो पूरी बोतल मैंने उसकी ड्रिंक में मिला दी थी। वो ड्रिंक आज़ाद पूरी पी चुका था, मतलब पॉइजन उसकी बॉडी में पूरी तरह शामिल हो चुका है। उसके बचने के चांसेस 20% भी नहीं। डॉक्टर मुर्तज़ा तो सिर्फ अंकल को तसल्ली दे रहे थे। फसी बेफिक्री से बताने लगा तो नवीन को थोड़ा सुकून हुआ। हाँ फसी, जो पॉइजन मैंने तुम्हें दिया है वो मुझसे ज़्यादा जहरीला था। ये अजहाद नामी कांटा मेरी ज़िंदगी से निकलेगा तो ही मुझे सुकून मिलेगा। खैर, तुमने अपना काम भरपूर तरीके से अंजाम दिया, इसका इनाम तुम्हें जल्द मिल जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कोई पुलिस केस न बने, लेकिन अगर शक की बिना पर तुमसे किसी भी तरह की पूछताछ हुई तो तुम्हें आगे साबित कदम भी रहना है। मैं आगे से भी तुमसे भरपूर तरीके से तावन करूंगी, ये मेरा वादा है। नवीन उसको देखते हुए यकीन दहानी कराने लगी कि आपके वादे पर मुझे एतबार करना चाहिए मिसेस शाहनवाज। जो औरत अपने शोहर की नहीं, अपनी बहन की नहीं, मैं उससे तावन की उम्मीद कैसे रखूं? फसी का लहजा और टोन एकदम तब्दील हुआ तो नवीन कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज़ाद की मौत के बाद का मैं आज़ाद की मौत का बाद में सोचना, पहले तुम्हें अपने अंजाम की फ़िक्र करनी चाहिए। फसी नवीन को बोलता हुआ उसी रूम के अंदर मौजूद दूसरा दरवाज़ा खोलने लगा, जो शायद कोई स्टोर रूम था। मगर नवीन की आंखें शॉक्ड सी खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहाँ डॉक्टर मुर्तज़ा के साथ न सिर्फ आज़ाद और मुकर्रम मौजूद थे, बल्कि शाहनवाज और हुनैन भी मौजूद थे। शाहनवाज नवीन के पास आया और इससे पहले कि नवीन उसे कुछ बोलती, शाहनवाज उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर चुका था। मुकर्रम और मुर्तज़ा ने आगे बढ़कर शाहनवाज को पकड़ा, जबकि हुनैन ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। आज़ाद उसे अपने गले लगाए अभी भी अपने ठीक होने का यकीन दिला रहा था। मुर्तज़ा, छोड़ो मुझे, आज तो मैं इस औरत की जान ले लूंगा। शाहनवाज गुस्से में चीखता मुकर्रम और मुर्तज़ा से खुद को छुड़वाने लगा, और नवीन सुर्ख चेहरे के साथ बारी बारी वहां सबको देख रही थी। शाहनवाज, प्लीज़ काम डाउन यार, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर सिर्फ इज्जत का तमाशा बनेगा। जो भी मामला है घर जाने के बाद संभालना। मैं इस ड्रामे की वजह से सिर्फ इसलिए तैयार हुआ क्योंकि ये आज़ाद की ज़िंदगी का सवाल था, और इतनी बड़ी हकीकत को तुम्हारे सामने लाना ज़रूरी था यार, प्लीज़ कूल डाउन। डॉक्टर मुर्तज़ा शाहनवाज को समझाता हुआ बोला था, नहीं, ये मामला घर नहीं जाएगा और ना ही ये औरत मेरे घर जाएगी। मैं शाहनवाज अपने होश हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। नवीन माफ़ी मांगती रहेगी, मगर शाहनवाज ने उसे तलाक दे दी। शाहनवाज की डाइवोर्स देने के बाद नवीन को भी सब की तरह सांप सूंघ गया था। कमरे में अब सिर्फ हुनैन की रोने की आवाज़ आ रही थी, जो कि आज़ाद के गले लग कर रो रही थी। आज़ाद शाहनवाज के रद्द अमल पर खुद भी शॉक्ड था, और अब वो हुनैन को क्या दिलासा देता। जिस वक्त नवीन फसी से मिलने गई, तब आज़ाद डॉक्टर मुर्तज़ा के साथ शाहनवाज और हुनैन के पास आया, जिस पर शाहनवाज आज़ाद की इस हरकत को मजाक समझकर उस पर गुस्सा हुआ। मगर मुर्तज़ा उसको सब समझाने का कहकर सेकंड फ्लोर पर ले गया। अपने कानों से नवीन और फसी की गुफ्तगू सुनकर शाहनवाज हैरत ज़दा था, बल्कि हुनैन भी सदमे में चली गई थी। आज़ाद को अंदाज़ा था कि यह सब सुनकर शाहनवाज काफ़ी सख्त रद्द अमल का इजहार करेगा, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि वो नवीन को तलाक दे देगा। मुर्तज़ा शाहनवाज को कमरे में लेकर जा चुका था। फसी चलता हुआ नवीन के पास आया। नवीन गौर से उसका चेहरा देखने लगी। आज़ाद वाकई बहुत बड़ा कमीना है, मगर ये मेरा दोस्त है, इसलिए तुम्हारी पुरकशिश ऑफर के बाद भी मैं इसे मार नहीं सका। जब इसे कत्ल करने की धमकियां मैं उसके मुंह पर 1000 दफ़ा दे चुका हूँ। पहले मैं समझता था कि कमीनगी के लेवल पर मैं पूरा उतरता हूँ, मगर तुम्हें देखकर अब अंदाज़ा हो रहा है कि मेरा मेयार गिरा होने के बावजूद इतना गिरा हो नहीं कि मैं इंसानियत को भी पीछे छोड़ दूँ। फसी नवीन को बोलता हूँ मुकर्रम के साथ कमरे से निकल गया। अब नवीन हुनैन को देख रही थी, जिसके गिर्द आज़ाद ने अपने बाजू बांधे हुए थे।
حنین اس کا حصار توڑ کر نوین کے پاس آئی۔ کیا کرنا چاہ رہی تھی آپ میرے شوہر کے ساتھ؟ آپ ہی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں آپ نا؟ یہ آپ کی محبت ہے مجھ سے؟ میری زندگی کی ساری خوشیاں چھینا چاہ رہی تھی آپ؟ ایک بار بھی آپ کا دل نہیں کانپا آزاد کے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے؟ یہ خیال تک نہیں آیا آپ کو کہ اگر اس سے کچھ ہو جاتا تو آپ کی اپنی بہن کیسے رہ پاتی؟ اپنے شوہر کا خیال نہیں کیا آپ نے؟ ان کا جوان بیٹا آپ ان سے چھینا چاہ رہی تھی؟ آپ انسان نہیں، آپ عورت نہیں، بلکہ آپ عورت کے نام پر ایک دھبا ہیں۔ حنین روتی ہوئی نوین سے بولی تھی جبکہ نوین خاموش کھڑی اپنی چھوٹی بہن کی باتیں سنے جا رہی تھی۔ ہنی چلو گھر چلو۔ آزاد حنین کے پاس آیا اور اسے کندھے سے تھام کر بولا تھا۔ نوین نے آزاد کو دیکھا اور کہا، جیت گئے تم آج بھی۔ میں نے تمہیں صرف ناپسند کیا ہے شروع دن سے۔ مقابلہ تم کرتی آئی ہو مجھ سے، وہ بھی بلا جواز۔ میں نے تو تمہیں تمہاری حقیقت سب کے سامنے کھولی ہے نوین۔ جب فصیح نے مجھے بتایا کہ تم نے اسے مجھے زہر دینے کی بات کی ہے تب مجھے تم پر غصہ نہیں ترس آیا، مگر اب وہ بھی نہیں رہا کیونکہ تمہاری آنکھوں میں ابھی بھی ندامت نام کی کوئی چیز نہیں۔ آزاد یہ بول کر حنین کو تھام کر کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ میرا سارا سامان، جیولری اور حق مہر کی رقم اپنے ڈیڈ سے کہہ کر میرے فلیٹ پر بھجوا دینا۔ نوین کی بات سن کر آزاد تنزیہ سے ہنسا تھا جبکہ حنین حیرت سے نوین کو دیکھنے لگی جس کا گھر اپنے ہاتھوں اجڑ چکا تھا اور وہ اب بھی بالکل نارمل تھی۔ آج کے بعد میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، سمجھ لوں گی کہ میری بہن مر گئی۔ حنین نوین کو دیکھ کر بولی تھی، چلی جاؤ تم اپنے شوہر کے ساتھ یہاں سے۔ نوین غصے سے اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی تھی۔ آزاد نے اپنے آپ کو کوئی بھی سخت الفاظ کہنے سے باز رکھا اور حنین کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد نوین وہاں موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج ہونے والا سارا واقعہ سوچنے کے بعد اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی تھی۔ پھر وہ خود بھی اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ بچے کھانا کھا چکے ہیں، تمہارا اور اپنا کھانا میں نے روم میں ہی منگوا لیا ہے۔ وجیہہ روم میں آتے ہوئے شاہنواز سے بولی تھی۔ وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ آج صبح اذہان نے وجیہہ اور کومل کو کل رات والا قصہ سنایا تھا۔ شاہنواز نے گھر آ کر اپنے آپ کو تب سے کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ میں کتنا خود غرض ہوں نا وجیہہ، آپ سے محبت کا دعویٰ کیا، شادی کی، پھر زندگی بھر ساتھ نبھانے کے بجائے اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کر لیا۔ معلوم نہیں کب اور کیسے نوین کا خیال میرے دل میں آیا، جبکہ آپ نے تو مجھ سے ہمیشہ محبت کی، میری محبت کا جواب ہمیشہ محبت میں دیا، ہمیشہ میرا خیال رکھا اور میرے بچوں کا خیال رکھا اور ایک اچھی بیوی ہونے کا فرض نبھایا۔ پھر آخر میں کیوں اتنا خود غرض ہو گیا کہ نوین کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے میں نے ایک بار بھی آپ کا نہیں سوچا۔ میں بہت احسان فراموش ہوں، جو میں نے آپ کی وفاؤں کا صلہ دوسری شادی کی صورت میں آپ کو دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے، اور میرے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا۔ میں نوین جیسی بیوی ہی ڈیزرو کرتا تھا۔ شاہنواز آنسو سے تر چہرے کے ساتھ وجیہہ کو بولا تھا۔ شاہنواز پلیز رو مت، میں نے کبھی بھی تمہارے اور نوین کے لیے اپنے دل میں برا خیال نہیں لایا اور نہ ہی کبھی تم دونوں کا برا چاہا۔ شاہنواز تمہیں معلوم ہے کہ ایک عورت ایک معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے، وہ ہر چیز کسی دوسرے سے شیئر کر سکتی ہے مگر اپنا ہسبینڈ کسی دوسری عورت کے ساتھ شیئر کرنا بہت مشکل عمل ہے۔ میں کوئی پہلی عورت نہیں جس پر سوتن آئی ہو، مگر ایسی لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں جو معذور ہوں، عمر میں زیادہ ہوں، اور ان کے لیے ہر دفعہ شاہنواز نہیں آتا۔ میں ہر بات میں منفی پہلو نکال کر خدا کی ذات سے شکوہ نہیں کرتی۔ اس ذات نے جو بہتر سمجھا وہ میرے لیے کیا۔ نوین تمہاری بیوی تھی، مجھے معلوم ہے اسی فوری طور پر بھلانا تمہارے لیے مشکل ہوگا، مگر تھوڑی سی تم کوشش کرنا اور تھوڑا سا میں ساتھ دوں گی۔ کھانے سے فارغ ہو کر جب آزاد اپنے روم میں آیا تو حنین کو LED پر نظریں جمائے دیکھا جس پر کوئی مووی چل رہی تھی۔ حنین غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ آزاد نے ریموٹ اٹھا کر پاور آف کیا۔ حنین اب بھی تاریک اسکرین کو دیکھ رہی تھی اور صبح سے اس کی یہی کنڈیشن تھی۔ ہنی کب تک اداس رہو گی تم؟ مجھے ڈیڈ کے اتنے سخت رد عمل کا ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اسے کہیں دوسری جگہ شفٹ کر دیں گے اور اس گھر میں نہیں رکھیں گے، مگر مجھے بالکل یہ اندازہ نہیں تھا کہ ڈیڈ اسے اپنی زندگی سے ہی نکال دیں گے۔ نہیں آزاد، انہوں نے بالکل صحیح کیا آپ ہی کے ساتھ، وہ اسی لائق تھی۔ ویسے بھی جب زخم ناسور بن جائے تو جسم کے اس حصے کو کاٹ کر الگ کر دینا چاہیے۔ ہنی پلیز، آزاد نے حنین کو پکارا تھا۔ ایسے مت دیکھو مجھے آزاد، تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے افسوس ہے اپنی بہن سے بچھڑنے کا؟ مجھے تو افسوس ہے اس بات کا کہ وہ طلاق لینے کے بعد بھی کس طرح پرسکون تھی، کوئی پچھتاوا نہیں تھا اسے۔ تم نے دیکھا تھا نا کہ اسے اپنے اجڑنے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔
وہ تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتی تھی اذہان، اگر خدا نہ خواستہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی تو میرے پاس کیا بچتا؟ انہیں تم پر ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ وہ آخر اتنا کیسے گر سکتی ہیں؟ ہنی میری جان، پلیز خاموش ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں تمہارے پاس، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیوی مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے۔ اذہان حنین کا چہرہ تھام کر سنجیدگی سے بولا تو اس نے کہا، ہر بیوی چاہنے والے شوہر کو اتنا ہی پیار کرتی ہے اذہان۔ حنین اذہان کو دیکھ کر رونے لگی۔ ہاں، اور کوئی بھی چاہنے والا شوہر اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ اذہان نے اسے دوبارہ اپنے حصار میں لے کر کہا تھا۔ ایک ماہ بعد حنین آئینے کے سامنے کھڑی بھاری بھرکم جھمکے اپنے کانوں سے اتار رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اور وجیہہ ڈرائیور کے ساتھ گھر پہنچے تھے۔ ریڈ اور گرین کلر کے کمبینیشن کی ساڑی میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ آج کومل کی بارات تھی۔ اس کو رخصت کرتے وقت شاہنواز، وجیہہ اور اذہان کے ساتھ وہ بھی اداس ہو چکی تھی۔ اذہان نے کومل اور عباس کی شادی کرنے میں بہت جلدی کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اذہان نے ایسا صرف اس کا اور شاہنواز کا دھیان بٹانے کے لیے کیا تھا، اور اذہان اپنے اس عمل میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاری شروع ہوئی تو نہ صرف حنین بلکہ شاہنواز کا بھی دل و دماغ شادی میں لگ گیا تھا۔ شادی کے یہ ہنگامے بھی جلد ہی اپنے اختتام کو پہنچ چکے تھے۔ کیا ہوا حنین، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، سب خیریت ہے نا؟ حنین غائب دماغی سے بیٹھی کافی کی سپ لے رہی تھی جب وجیہہ نے اس سے پوچھا، وہ آنٹی میری کزن ہے نا مزدہ، جس کا میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا؟ کل اس کا فون میرے پاس آیا تھا اور وہ بتا رہی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ کافی بیمار ہے، اس کے پیرنٹس بھی یہاں موجود نہیں، اور اتفاق سے اس کا ہسبینڈ بھی آؤٹ آف سٹی ہے۔ اس وقت وہ بالکل اکیلی ہے اور بس اسی کا سوچ کر میں اداس ہو رہی تھی۔ حنین آدھی سچی آدھی جھوٹی بات ملا کر وجیہہ کو بتانے لگی۔ کل رات اس کے پاس مزنہ کی کال آئی تھی، مگر اس نے یہ سب باتیں حنین کو نوین کے بارے میں بتائی تھی، بقول اس کے کہ 2 ہفتے سے نوین شدید بیمار ہے اور اسے کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے، جس کا علاج کروانے کل اس کی لندن کی فلائٹ ہے۔ نوین کے بارے میں یہ خبر سن کر حنین کا دل کل رات سے بری طرح پریشان تھا۔ تو بیٹا اس میں اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ اذہان واپس آئے تو آج مزنے کے پاس چلی جانا تھوڑی دیر کے لیے۔ نہیں آنٹی، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں ابھی فضل کے ساتھ چلی جاؤں، 2 گھنٹے کے اندر واپسی کر لوں گی۔ ہاں تو پھر ایسا کر لو کہ فضل کے ساتھ چلی جاؤ، کل شام ویسے بھی عباس اور کومل آنے والے ہیں، 1 ہفتہ کیسے گزر گیا شادی کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، وقت گزرنے کا تو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے آنٹی، پھر میں مزنہ کی طرف جانے کی تیاری کر لیتی ہوں اور جلدی ہی واپس آ جاؤں گی۔ ان سے اجازت لے کر وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ آلموسٹ 1 منتھ ہو چکا ہے تمہاری پریگنینسی کو، بہت بہت مبارک ہو۔ الٹرا ساؤنڈ کے دوران ڈاکٹر سمینہ سے یہ خبر سن کر حنین کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ حیا کے رنگ بھی شامل ہوئے تھے۔ وہ جو پرسوں سے اپنے اندر تبدیلی محسوس کر رہی تھی اور فی الحال کسی سے شیئر کیے بنا نوین کے پاس جانے سے پہلے وہ ڈاکٹر کے پاس آئی تھی۔ تھینک یو ڈاکٹر، یہ خبر سن کر اذہان بہت خوش ہوگا۔ اوہ، تو کیا تم نے ابھی تک اذہان کو نہیں بتایا؟ ڈاکٹر سمینہ واپس اپنی چیئر پر بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی تو حنین بھی اٹھ کر بیڈ سے اٹھ کر ان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ نہیں، ابھی تو فی الحال میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا، آج شام اذہان کے آفس سے آنے کے بعد یہ نیوز اسے سناؤں گی۔ اوکے، یہ میں کچھ میڈیسن لکھ دیتی ہوں، ٹائم پر لیتی رہنا۔ وہ میڈیسن کی چٹ تھام کر ہاسپٹل سے باہر نکل آئی جہاں فضل اس کے ساتھ اس کا کار میں ویٹ کر رہا تھا۔ فضل، تم ایسا کرو کہ گھر چلے جاؤ، یہاں سے میں ٹیکسی کر کے اپنی کزن کی طرف جاؤں گی۔ پر میم، اذہان سر ناراض ہوں گے، میں آپ کو خود چھوڑ دیتا ہوں نا آپ کی کزن کی طرف۔ نہیں، اذہان سے میری بات ہو چکی ہے فضل، میں انہیں بتا چکی ہوں، وہ مجھے خود پک کر لیں گے۔ حنین اس کو مطمئن کرنے کے بعد رخصت کرتے ہوئے ٹیکسی کو ہاتھ کے اشارے سے روکنے لگی۔ ہنی میری جان، تم آ گئی میرے پاس، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی، مجھے معلوم تھا کہ میری چھوٹی مجھ سے ضرور ملنے آئے گی۔ حنین جب نوین کے پاس اس کے فلیٹ میں پہنچی تو نوین اسے گلے لگاتی ہوئی بولی جیسے وہ اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ حنین اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ یہ آپ نے کیا حالت بنا لی اپنی، کیوں برباد کر لیا آپ نے خود کو اپنے ہاتھوں، کیا ملا آپ کو در بدر ہو کر اور سارے رشتے کھو کر؟ ارے کچھ نہیں برباد کیا میں نے، کوئی رشتہ نہیں چاہیے مجھے اپنی بہن کے علاوہ، بس تم میرے پاس ہوگی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور ہاں یہ تو بتاؤ تو کیسے آنے دیا اس نے تمہیں میرے پاس؟ آپ ہی اسے نہیں معلوم، آپ ہی مزدر نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا، مجھے بالکل یقین نہیں ہو رہا، آپ کو کینسر؟ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میں تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کرنا چاہتی ہوں، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے۔
نوین حنین کو دیکھتے ہوئے بولی تو حنین سر ہلا کر اپنا بیگ وہیں رکھتی کچن میں چلی گئی تو نوین مسکرا دی. صدا کی بھولی اور بیوقوف میری پیاری سی ہنی. نوین نے یہ بولتے اس کا بیگ اٹھایا. اس کا ارادہ صرف اس کا موبائل نکالنے کا تھا مگر اس میں ایک انویلپ دیکھ کر نوین اسے کھول کر دیکھنے لگی. الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے. اسے غصہ آنے لگا مگر اس وقت غصہ دکھا کر وہ کام خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے حنین کا موبائل اور رپورٹ اٹھا کر اپنے پاس رکھنے لگی. 2 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی جب حنین گھر واپس نہ آئی تو وجیہہ مزید پریشان ہو گئی. وہ اسے بار بار کال کرنے لگی مگر حنین کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا. اس نے اذہان کو کال کر کے حنین کے بارے میں بتایا. اذہان اس وقت آفس میں موجود تھا. جب وجیہہ نے اسے بتایا کہ حنین اپنی کزن سے ملنے گئی تھی تب اذہان پوری طرح چونکا تھا. اذہان کو حیرت ہوئی کہ حنین نے وجیہہ سے جھوٹ کیوں بولا. وہ جانتا تھا کہ مزنہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آؤٹ آف سٹی 2 دن پہلے ہی گئی تھی. اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ فوراً آفس سے گھر آیا. فضل کون سی کزن کے گھر چھوڑا تھا تم نے حنین کو؟ سر میم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ آپ خود ان کی کزن کے گھر سے واپس لے آئیں گے اور وہ آپ کی اجازت سے ہی ٹیکسی میں اپنی کزن کے گھر گئی تھی. میں نے تو انہیں ہسپتال چھوڑا تھا بس. فضل اذہان کو بتانے لگا تو اذہان ہسپتال کا نام سن کر مزید کنفیوز ہوا. اس کا دماغ صرف ایک طرف جا رہا تھا مگر نوین کے پاس پہنچنے سے پہلے فضل کے بتائے ہوئے ہسپتال جانا چاہتا تھا تاکہ پوری کہانی معلوم ہو سکے. یہ آپ کس کے گھر لے آئے مجھے ڈاکٹر؟ کہاں ہیں آپ کے؟ حنین نوین کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی. نوین اسے اپنے ڈاکٹر سے ملوانے کا کہہ کر ایک دوسرے فلیٹ میں لے آئی تھی جو کہ ایک کمرے کا فلیٹ تھا. کون سا ڈاکٹر؟ مزنہ سے تو میں نے جھوٹ بولا تھا تاکہ تمہارے دل میں اپنی بہن کے لیے سوئی ہوئی محبت جاگے اور تم میرے پاس چلی آؤ. کیا مطلب آپی؟ اپنی بیماری کا جھوٹ بولا آپ نے؟ اتنی بڑی بات جھوٹ بولی آپ نے؟ آخر کیا ملے گا آپ کو یہ سب کر کے آپی؟ اپنی بہن؟ مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہنی. بس میں چاہتی ہوں کہ میں اور تم مل کر پہلے کی طرح ساتھ رہیں ہمیشہ اور کوئی دوسرا ہم دونوں کے بیچ میں نہ آئے. نوین اس کے بال پیار سے سنوار کر بولی تھی. ہم دونوں ساتھ ہی تو رہتے تھے اور اپنی اپنی شادی کے باوجود ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہ سکتے تھے مگر آپ نے سب کچھ ختم کر دیا آپی. حنین یہ کہہ کر کمرے سے نکلنے لگی تو نوین نے اس کا بازو پکڑ لیا. ہم دونوں بہنیں شادی سے پہلے ساتھ رہتی تھی نا. شادی کے بعد تو آزاد آ گیا ہمارے بیچ. میں اور تم اس کے ساتھ رہنے لگی میرے دشمن کے ساتھ مگر اب نہیں. اب تم ایسا نہیں کر سکتی. اب تم اذہان کے پاس نہیں جاؤ گی بلکہ میرے ساتھ لندن جاؤ گی. میں نے سارے ڈاکومنٹس ریڈی کروا لی ہیں. آج رات 2 بجے کی فلائٹ ہے ہماری. اب تم یہی رہو. میں اپنی چند ضروری چیزیں لے کر آتی ہوں اور یہیں سے ہمیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہوگا. حنین حیرت سے منہ کھولے نوین کی باتیں سن رہی تھی. آپ ہی چھوڑے مجھے. کہیں نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ. میں اذہان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. ارے پگلی ڈر کی کیا تمہیں مارنا تھوڑی ہے. میں نے تمہیں پالا پوسا ہے اتنا بڑا کیا. البتہ یہ جو وجود تمہارے اندر پل رہا ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے مجھے ذرا تکلیف نہیں ہوگی. اس لیے خاموشی سے یہیں بیٹھی رہو. میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں. نوین نے اسے چاقو دکھا کر ڈرایا تھا اور پھر اپنے پتھریلے تاثرات کے ساتھ اس کو کہتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی. اس کے جانے کے بعد حنین ہوش میں آئی اور اس نے بھاگ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاک تھا. حنین زور زور سے دروازہ بجانے لگی مگر وہاں سے فرار ہونے کا کوئی اور دوسرا راستہ موجود نہیں تھا. وہ تھک کر بیڈ پر رونے لگی. وہ جلدی جلدی اپنے ڈاکومنٹس جو کہ بہت ضروری تھے گھر پر ہی بھول چکی تھی. اس وجہ سے اسے دوبارہ اپنے فلیٹ میں آنا پڑا. وہ سارے ڈاکومنٹس رکھنے کے بعد جب گھر سے نکل رہی تھی تب اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے. ہنی کہاں پر ہے؟ بتاؤ مجھے. دروازہ لاک کر تھی. نوین نے اذہان کی آواز سن کر اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ سے گھبراہٹ کے مارے کیز نیچے گر گئی. مجھے کیا معلوم وہ کہاں ہے؟ نوین کا جواب سن کر اذہان نے آگے بڑھ کر نوین کا بازو زور سے پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا واپس فلیٹ کے اندر لے کر گیا اور دھکا دینے کے بعد دروازہ لاک کر لیا. یہ کیا حرکت ہے؟ میں تمہارا منہ توڑ کر رکھ دوں گی. چھوڑو مجھے. ہنی کہاں ہے؟ جواب دو مجھے. نوین کہاں پر رکھا ہے تم نے اسے؟ مجھے کیا معلوم کہ ہنی کہاں پر ہے. میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے. نوین میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا. مجھے بتاؤ کہ ہنی کہاں پر ہے. اذہان کو اس عورت پر شدید غصہ ہے جو اس کی زندگی میں کسی جونک کی طرح چمٹ کر رہ گئی تھی. وہ مزید اس کی گردن پر اپنا ہاتھ سے دباؤ ڈالنے لگا جس سے نوین تڑپنے لگی. بتاؤ نوین ہنی کہاں پر ہے؟ جواب دو مجھے. مار ڈالو مجھے مگر میں نہیں بتاؤں گی کہ وہ کہاں پر ہے. اذہان نے نوین کی گردن چھوڑ کر اسے دھکا دیا تو نوین ایک بار پھر فرش پر گری. اب وہ زور زور سے کھانس رہی تھی. اذہان غصے میں لب بیجے اسے دیکھ رہا تھا اور نوین اذہان کو بے بس کھڑا دیکھ کر ہنسنے لگی.
اس وقت وہ آزاد کو کوئی جنونی اور پاگل عورت لگی تھی، مگر وہ حنین اور اپنے بچے کو اس پاگل عورت کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتا تھا، بلکہ اسے اندر کہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ حنین یا پھر اس کے بچے کو نقصان ہی نہ پہنچا چکی ہو۔ اس کی مکروہ ہنسی دیکھ کر آزاد اس کے پاس آیا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اسے اٹھانے لگا۔ مجھے مجبور مت کرو نوین کہ میں تمہارے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ برا سلوک کروں۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم مجھے ہنی کے بارے میں بتا دو۔ نہیں آزاد، اب تم اپنی بیوی کا چہرہ کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ سب سے پہلے میں تمہارے بچے کو ختم کروں گی۔ نوین کی بات سن کر آزاد نے غصے میں اس کا سر دیوار پر دے مارا، جس سے نوین کی زوردار چیخ نکلی۔ بتاؤ مجھے نوین، ہنی کہاں ہے، ورنہ میں تمہیں واقعی میں مار ڈالوں گا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت آزاد تکلیف میں ہے۔ یہ سوچ نوین کے ذہن میں آئی تو وہ ہنسنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک بار پھر اس کی ہنسی آزاد کو غصہ دلا گئی۔ وہ اس کو بالوں سے کھینچ کر اسے کچن میں لے جانے لگا اور شیلف پر موجود چھریوں کے سیٹ میں سے ایک بڑی سی چھری نکالی۔ نہیں آزاد، تم مجھے مار نہیں سکتے، ورنہ تم اپنی بیوی اور بچے کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہیں مار سکتا یا نہیں، مگر آج تمہیں میں موت سے بھی زیادہ بدتر اذیت دوں گا۔ آزاد نے مٹھی میں جکڑے اس کے بالوں کو چھوڑا اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں آخری دفعہ تم سے پوچھ رہا ہوں، ہنی کے بارے میں بتا دو مجھے۔ ہنی کہاں ہے، بتاؤ مجھے، جلدی کرو۔ آزاد نے اس کا ہاتھ شیل پر رکھنے کے بعد چھری کی نوک اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں بتاؤں گی، تم جو کچھ کر لو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ نوین، تم مجھے مجبور کر رہی ہو خود کو اذیت دینے پر۔ مجھے بتاؤ ہنی کہاں پر ہے۔ آزاد کو لگ رہا تھا کیونکہ وہ عورت پاگل ہو چکی ہے جو اتنی تکلیف اور اذیت برداشت کرنے کے باوجود اپنی ضد میں اپنا ہی نقصان کرے جا رہی ہے۔ جب نوین خاموش رہی تو آزاد نے چھری پھینک کر غصے میں اس کا سر زور سے شیلف پر دے مارا۔ ایک بار پھر اس کی چیخیں گونجی تھی اور ساتھ ہی اس کے سر سے خون بھی جاری ہوا تھا۔ وہ تکلیف سے بے ہوش ہونے لگی، تب آزاد نے پانی سے بھرا ہوا جگ اس کے سر پر ڈال دیا۔ نہ میں تمہیں مرنے دوں گا اور نہ ہی تمہیں بے ہوش ہونے دوں گا، صرف اور صرف تمہیں تکلیف دوں گا۔ بتا دو مجھے ہنی کے بارے میں، اب بھی وقت ہے۔ وہ نوین کو گردن سے پکڑ کر اٹھاتا ہوا بولا تھا۔ نوین کے اندر اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے ہاتھ اپنی گردن سے ہٹا سکے۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ حنین کا روتا ہوا چہرہ اسے یاد آیا تھا۔ شاید حنین کے آخری لفظ یہی تھے کہ وہ آزاد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ پھر وہ آزاد کو ایڈریس بتانے لگی اور اب وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اپنے گالوں پر انگلیوں کا لمس محسوس کر کے حنین نیند سے جاگی تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ اگر کوئی بھوت اس کے سامنے بیٹھا ہوتا تو تب اتنی حیرت زدہ نہ ہوتی جتنی حیرت اسے اپنے سامنے بیٹھے آزاد کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ وہ یہاں پہنچ گیا تھا اور آزاد کے ہاتھ میں اس کا پاسپورٹ تھا۔ وہ ہاتھ میں اس کا پاسپورٹ لیے سنجیدگی سے حنین کو دیکھ رہا تھا۔ حنین نے اٹھنے کی کوشش کی مگر آزاد نے اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ سے دباؤ ڈال کر اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ مجھے چھوڑ کر لندن جانے کا ارادہ تھا آج رات کی فلائٹ سے تمہارا؟ ہاں آزاد نے اس پر طنز کیا تو حنین نے اسے ٹوکا تھا۔ حنین نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے تو آزاد نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ میرے باپ بننے کی خبر کو مجھ سے نہیں چھپانا چاہیے تو تمہیں۔ آزاد، آپ ہی نے اپنی بیماری کا جھوٹ بول کر مجھے یہاں بلوایا تھا۔ مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے آپ ہی سے بہت خوف آ رہا ہے۔ حنین اٹھ کر آزاد کے گلے لگ کر بولنے لگی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ آزاد اسے لینے یہاں پر آ چکا ہے۔ تمہیں یہاں آنے سے پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا حنین، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو۔ I'm sorry آزاد۔ اب تمہیں چاہ کر بھی تم پر غصہ نہیں کر سکتا پاگل، نہ ہی تمہیں کوئی سزا دے سکتا ہوں کیونکہ اتنی بڑی خوشخبری جو مجھے ملی ہے۔ وہ حنین کو دیکھ کر بولا، یقیناً وہ اپنے بچے کے بارے میں اس سے کہہ رہا تھا۔ حنین ایک بار پھر اس کے سینے سے لگ کر رو پڑی تھی۔ گھر چلو، مما اور ڈیڈ سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ حنین سے ابلتا اٹھا تو حنین بھی بیڈ سے اٹھی تھی مگر ان کے نکلنے سے پہلے ہی نوین یہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ دونوں نوین کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ حنین تو اس کو بگڑا ہوا ہلیا اور اس کے چہرے اور ہاتھوں پر خون دیکھ کر حیرت زدہ اور پریشان تھی، مگر آزاد کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل پر تھی۔ نوین دروازہ لاک کر کے ان دونوں کے پاس آنے لگی۔ آپ ہی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تمہارے اس کمینے شوہر نے میرے ساتھ کیا ہے ہنی۔ آزاد نے حنین کا بازو پکڑ کر اسے اپنی پشت پر کھڑا کیا تاکہ وہ حنین کو اور اپنے بچے کو سیو کر سکے۔ آزاد کو یقین ہو چکا تھا کہ نوین پاگل ہو چکی ہے اور وہ آزاد سے بدلہ لینے کے لیے اسے اذیت دینے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ شدید نفرت کرتی ہوں میں تم سے،
یہ نفرت بے وجہ بے مقصد نہیں، تم نے ہمیشہ مجھے نیچے دکھایا، مجھے ہرایا، مجھ سے ہر بار 2 قدم آگے رہے، سب کے سامنے میری عزت 2 کوڑی کی کر دی، مجھ سے میرے شاہ نواز کو چھینا، میرا گھر برباد کیا اور میری بہن کو مجھ سے دور کیا۔ ان سب باتوں کا میں انتقام لوں گی تم سے آزاد۔ وہ اپنا پسٹل کا رخ اس کی طرف کرتی ہوئی بولی تو حنین ایک دم آزاد کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ ہنی تم پیچھے ہٹو پلیز۔ آزاد حنین کو بازو سے پکڑتا ہوا تیزی سے بولا تھا۔ نہیں آزاد، 1 منٹ رک جاؤ، مجھے آپ ہی سے بات کرنے دو۔ آپ ہی اس کو مارنے سے پہلے مجھے مار دیں تاکہ اسے کچھ ہوا تو میں ویسے بھی مر جاؤں گی نا۔ حنین نوین کو دیکھ کر چیختی ہوئی بولی تھی۔ حنین پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی اور آزاد نے حنین کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ نوین کی طرف آزاد کی پشت تھی تاکہ وہ حنین کو سیف رکھ سکے۔ گولی چلنے کی آواز پر جہاں حنین کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی، وہیں آزاد حنین کو اپنے حصار سے آزاد کرتا ہوا پیچھے مڑا تھا۔ نوین! آزاد اس سے پہلے کہ اس کی طرف بڑھتا، نوین کا بے جان وجود فرش پر گر چکا تھا۔ اس کی کن پٹی سے نکلتا ہوا خون اب فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ آزاد بے یقینی سے آنکھیں کھولے نوین کا مردہ وجود دیکھ رہا تھا۔ آپ ہی! حنین جیسے ہوش میں آئی تو وہ زور سے چیختی ہوئی نوین کے مردہ وجود کی طرف بڑھنے لگی، مگر آزاد دوبارہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا اور سختی سے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر چکا تھا۔ حنین آزاد کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ آزاد بے یقینی سے نوین کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنی ضد مرتے وقت بھی ختم نہ کی اور اپنی نفرت کی آگ میں اور انتقام کی آگ میں اپنی جان بھی لے لی۔